جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں ہم حاضر ہیں۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی اس پر آپ کچھ مدنی پھول لیں گے اور ہم کوشش کر کے آپ کی طرف بڑھائیں گے۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، کہ ناسمجھی کی وجہ سے ہم خود اپنی ذات کو جو نقصان پہنچا جاتے ہیں، اس کی بھی کچھ نشاندہی آج کے سلسلے میں کی جائے گی۔ درود شریف کی فضیلت سنیے اور درود شریف پڑھنے کی سوچ بنائیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ماہ عشق رسول منا رہی ہے، اور اس سلسلے میں کوشش ہے کہ دنیا بھر میں مختلف مساجد میں عشاء کی نماز کے بعد درس اور درس کے بعد کم از کم 1200 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے۔ انشاءاللہ تعالی دنیا آخرت کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سلسلے کی ابتدا میں ہی آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ثواب بڑھتا چلا جائے۔ اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا، موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک میں خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اس کی پیروی کروں گا۔ ایک اور حدیث ہے الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک کی پیروی کی بھی نیت کرتا ہوں۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، اور کہیں تو بعض صورتوں میں جہالت کی وجہ سے اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمارے یہاں عموماً ایک تصور ہوتا ہے کہ جناب اگر دیکھتے ہی دیکھتے کوئی فریم ٹیڑھی ہو گئی، یعنی فریم گر گئی، تو ہم کو لگتا ہے کہ یار کچھ ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اگر اچانک دروازہ کھل گیا، آواز ہے، کوئی ہے تو نہیں، کچھ ہو رہا ہے۔ کچھ چلنے پھرنے کی آواز آنے لگی، کچھ ہو رہا ہے۔ چیزیں ادھر سے ادھر ہوتی چلی گئیں، کچھ ہو رہا ہے۔ کسی کو باتیں کرتا دیکھتے ہیں، لگتا ہے میرے بارے میں کچھ بات کر رہا ہے۔ طبیعت صحیح نہیں رہ رہی آج کل، کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ لوگ ایسا لگتا ہے جیسے میرے دشمن ہو گئے، میرے خلاف سازش ہو رہی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا توہمات، مطلب عجیب و غریب وسوسے قسم کی چیزیں آتی ہیں، اور ہم
किसी न किसी पर इसका इल्ज़ाम डालते चले जाते हैं, कुछ सोचते चले जाते हैं कि कोई ये ना हो, वो ना हो। इब्तिदान अर्ज़ कर दूं कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका होना मुमकिन होता है। जिन्नात हो गए, कुछ इस तरह की बदनज़री हो गई, वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं, इसका इनकार नहीं है। लेकिन हम अपनी कम इल्मी की वजह से, सुस्ती की वजह से, जहालत की वजह से, सही एतिक़ाद की कमी की वजह से भी बहुत सारी ऐसे काम कर गुजरते हैं, बहुत सारे जो अपनी ही ज़ात को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने घर को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने बाल बच्चों को नुकसान पहुंचा जाते हैं। और जब कुछ हो जाता है ना, तो फिर अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। इन पहलू को सामने रखकर हमने एक डॉक्टर साहब से भी राब्ता किया, उन्होंने भी अपने तासुरात दिए, और इस मामले में जो कुछ हैं, फिर लोग इस चक्कर में पड़कर जाली आमिलीन का रास्ता लेते हैं। आमिल हैं, अमलियात करने वाले हैं, अल्लाह के पाकीज़ा कलाम से और शरीयत के मुताबिक जो कुछ औराद वगैरह मिलते हैं, इसके मुताबिक अमलियात के ज़रिए रूहानी इलाज होता है, इसका इनकार नहीं है। जिन्नात अपने असरात दिखाते हैं, इसका इनकार नहीं है। बदनज़री होती है, इसका इनकार नहीं है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसका इनकार नहीं है। लेकिन इस तरह का मतलब कि एक मामला दरपेश हो जाता है कि फिर लोग क्या कर गुजरते हैं, और बदकिस्मती के साथ फिर इस तरह के लालची, हरीस, जाली आमिलीन के हत्थे चढ़ जाते हैं। ऐसे ढोंगी लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो ना सिर्फ इनकी बल्कि इनके बच्चों की जान से भी खेल जाते हैं, इनके घर बार को तबाह और बर्बाद कर देते हैं, इनकी फैमिलीज, इनके ख़ानदान उजड़ जाते हैं। आज हमारा सिलसिला कुछ इन्हीं उन्वानात पर है, और कह सकते हैं कि एक तादाद है जो बदकिस्मती के साथ इस तरह के मामलात में मुब्तला है। ये सिर्फ वाक़ियात या ये सिर्फ मामलात एक दो मुल्कों तक महदूद नहीं है। अगर आप दुनिया भर का जायज़ा लेने जाएंगे तो आपको दुनिया भर में से कई लोग मिलेंगे, बड़े पढ़े लिखे समझदार किस्म के लोग भी मिलेंगे, जबकि तासुरात में आप इसको देखेंगे कि बाज़ लोगों ने इसको सिर्फ और सिर्फ इलिटरेसी, जिसको मतलब कि तालीमी याफ्ता ना होने पर ही रखा है। लेकिन हमारा अपना भी तजर्बा है कि इसमें पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, वेल सेटल्ड लोग सही तौर पे जो हैं वो भी मुब्तला हो ही जाते हैं। देखें आज के सिलसिले में आपको क्या क्या दिखाएंगे, आइए देखते हैं। काला जादू या बहरहाल जादू, ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ये जो है ना, ये मुसीबत खा गई तो हमारा ईमान बाबा जियों पे नहीं है, हमारा ईमान अपने रब पर है। अब ये कि जादू का तोड़ भी बता दूं, दो तोड़ अर्ज हैं जादू के। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा। ये तकरीबन 2006 और 2007 से ये जादू यहाँ से कारा इल्म करता रहा है। क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। एक बेटी थी, वो नाबीना थी, और दो बच्चे तो बिल्कुल छोटे थे। कोई इसके घर भी कोई नहीं जाता था। मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ, जाली आमिल ने मुरीद को ज़बाह कर दिया। जाली आमिल के कहने पर बे औलाद जोड़े ने पड़ोस की 4 साला बच्ची ज़बाह कर दी। मामू ने 2 कमसिन भांजों को ज़बाह कर दिया। जाली आमिल के तशद्दुद से लड़की हलाक। एक बच्चे को तसल्ली करके दोबारा, हो सकता है वो जहर से पहले ही उनका काम
हो गया हो, वो मर गए हों, लेकिन उनको एक एक आध गला दबोचा गया। इंसान के दिमाग में जब एक रतूबत डोपामीन बढ़ जाती है तो उसकी वजह से दिमाग में अजीब और गरीब मफरूज़े जन्म लेते हैं। और लोग जो है जब उनको उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो इजी सॉल्यूशंस के लिए और शॉर्टकट के लिए उस तरह के लोगों के पास जाते हैं, आमलों के पास कि कोई तावीज़ करवा लें या कोई दम करवा लें। अल्लाह पाक बचाए इन लोगों से, अल्लाह पाक उनको नेक हिदायत दे। रिस्क देने वाले अल्लाह की ज़ात है, सिर्फ हमारी ईमान की कमजोरी है। उसे क्या पता कि मेरी पीछे औरत कहाँ जा रही है, पीछे किस आमिल के वजह कह दिया कि भाई मैं तो अम्मी के घर गई हूँ। तो शोर सही करवाने की चक्करों में लगी रहती है, हाँ कि शोर सही हो जाएगा। अबे भाई शोर क्या सही हो जाएगा, पड़ोसी सही हो जाता है, शोर तो नहीं होता। लेकिन जब किसी का कोई काम अटकता था, अगर आपको ये हल कराना तो ये नूरी मामले से हल नहीं होगा। आपको जल्दी है तो मैं आपका काले इल्म से ये मामला हल करा दूँ। मेरा खुद वास्ता पड़ा था इन लोगों से, मैंने कहा भाई तुम मुझे काट दे, तुम भी की जगह पे। बोला 2500 का टाइम है, तो जब हम 2.5 बाकी का टाइम देने के लिए गए तो वो बंदा वहाँ से शार्ट। कोई इनको इस्लामी तालीम या कोई इल्म नहीं है। जब लोगों के घरों में खाने को नहीं होगा तो वो ये सोचते मुझ पे किसी ने करा दिया। लोगों को पागल बनाते हैं, ये भटके हुए लोग हैं। जारी को मैं कहता हूँ जारी होता है ना, अल्लाह हिदायत दे इनको। ये लोग कौन है? अगर ये लोग वाकई इतने करने वाले होते तो ये अपने आप को सीधा नहीं कर लेते। अपना वहम दूर करने के लिए जाते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए, हालांकि वो होते फ्रॉड है। सादे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। डॉक्टर इकबाल साहब से हमारी जो इस्लामी भाइयों ने जो रब्ता किया कि आखिर ये क्या है, तो पहले हम इसको थोड़ा सा मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पे देखते हैं कि मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या है। क्या ये कोई बीमारी ऐसी भी है, कोई ऐसा मर्ज है कि जिसकी वजह से इंसान को इस तरह की चीज़ें मतलब वो महसूस करता है या उसके जहन में इस तरह की बातें आती हैं? तो एक नफ्सियाती तौर पर, मेंटली तौर पर ऐसी क्या चीज़ है, इसके बारे में भी गौर करने की हाजत है। और हमने इस मामले में डॉक्टर इकबाल साहब से रब्ता किया, हमारे इस्लामी भाइयों ने, इन्होंने जो अपने तजर्बात हमें बयान किए हैं, आइए पहले हम उनको आपको इनके तजर्बात सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल अफरीदी है और मैं जिन्ना हॉस्पिटल के शोबा तिब्बे नफ्सियात का सरबराह हूँ और गुज़श्ता 27 साल से मैं अपने खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। मार्केट में जो आमिल यानी सो कॉल्ड जो है आमिल, वो जो इस किस्म के लोगों को इलाज मुआलजे से भी रोकते हैं और यहाँ तक देखा गया है कि उनको, उन मरीज़ों को नुकसान भी पहुँचाते हैं। उससे जिन निकालने की जुस्तजू में उनकी पिटाई होती है, उसको जला दिया जाता है। और अब खुशकिस्मती से पाकिस्तान में ये मेंटल हेल्थ एक्ट बना, जिसकी रोशनी में ऐसे लोगों के साथ जो है ऐसा सलूक रखना कि उनको जिस्मानी तौर पर या नफ्सियाती तौर पर अजियत देना, वो जुर्म के ज़िम्मे में आता है और उसके लिए बाकायदा सज़ा है। ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग जो जेलों से भागे हुए लोग थे और वो वहाँ मशहूर थे, एक पहाड़ी के बीच में बैठ के और लोग बाबा के पास पहुँचते थे, बाबा सर उठाता था और कहता था कि आपको बकरा लाने की क्या जरूरत थी। तो बंदा सोचता था कि यार बकरा तो मैं इतनी दूर दूसरी पहाड़ी पे छोड़ कर आया हूँ, इनको कैसे पता चला। उसमें ये था कि उसने मुख्तलिफ किस्म के नौकर रखे हुए थे कि बकरे वाला आएगा तो साथ में ये आएगा, अगर मुर्गी वाला आएगा तो साथ में ये आएगा। जैसे वो सर उठाता था और पहचान जाता था कि ये भेड़ वाला है तो उसको कहता है भेड़ लाने की क्या ज़रूरत थी। तो इस तरीके से वो जो है वो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था और आज के मार्केट में भी यही है। आप देखें कि अगर एक बाबा और इस किस्म का कोई नफ्सियाती मरीज भी बना हुआ है और वो लोगों को लूटना चाहे तो, और वो एक दरख्त के नीचे बैठे, उस गांव में एक खातून आएगी, कहेगी कि मेरी सास मेरे साथ ठीक नहीं है, मुझे तावीज़ दे दो। उसको तावीज़ पकड़ा के उसको कह देंगे सामने जो नीम है आपके घर के पास, वहाँ आप नीचे दफना देना। बहू आती है और उसको कहती है कि मेरी जो है ये ठीक नहीं है मेरे साथ। तो उसको कहते हैं कि आपके खिलाफ तवीज़ हुए हैं, कहाँ हुए हैं? कहते हैं वहाँ जाके फलां जगह पे आप नीम के दरख्त के इतने फुट के फासले पे आप खुदाई करें तो नज़र आ जाएंगे। वो वैसे ही नज़र आएंगे, तो उसमें कौन सी कमाल की बात है। तो एक बंदे से वो दफन करा देते हैं, दूसरे से निकलवा देते हैं। आमिल वो जो अच्छे हैं और समझदार हैं और उसके साथ साथ वो इंसानियत की खिदमत करते हैं और इतना साइंसी इल्म भी रखते हैं, उन मरीज़ों को हमारे
پہ بھیجا جاتے ہیں، اور اس میں اکثر یہ دیکھا گیا وہ کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس پہ غور کریں، عقیدے کو اپنی جگہ اہمیت حاصل ہے، اور ہمارا بھی عقیدہ ہے، اور قرآن شریف میں جنات کا ذکر بھی ہے، لیکن ہم نے گزشتہ 27 سال سے جو میں نے مریض دیکھے ہیں اس میں، اور سائنس کی روشنی میں ہماری جو تربیت ہوئی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ انسان کے دماغ میں جب ایک رطوبت ڈوپامین بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے دماغ میں عجیب و غریب مفروضے جنم لیتے ہیں، اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ ارد گرد والے لوگ، خاص طور پر گھر والے جس میں ماں باپ بہن بھائی سب شامل ہیں، ان میں یہ شک ہونے لگتا ہے، بلکہ یقین کے ساتھ وہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں یا مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کھانے میں کچھ ملا کے دے رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس اگر لے جا رہے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے کانوں میں عجیب و غریب آوازیں بھی آتی ہیں جس کو ہم ہیلوسینیشنز کہتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ایلیوژن، ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں مس انٹرپریٹیشن کے سامنے رسی نظر آ رہی ہے تو اس کو سانپ سمجھنے لگتا ہے، اور اگر پنکھا ہے تو اس کو ہیلی کاپٹر سمجھنے لگتا ہے، جھاڑی کو حملہ آور سمجھنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اور اس میں ایک چیز خاص طور پر نوٹ کی گئی ہے کہ ارد گرد کے ماحول کا ان چیزوں پہ اثر ہوتا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم سب کو تھوڑا بہت تو شک شبہات ہوتے ہیں لیکن وہ وقتی ہوتے ہیں۔ مثلا اگر جاتے جاتے دیکھا کہ ایک تصویر لٹکی ہوئی گر گئی تو انسان کے ذہن میں ایسا آ سکتا ہے کہ یہ شاید کسی وجہ سے گری ہو سکتا ہے ہوا سے گری ہو سکتا ہے کسی، لیکن چونکہ ادھر ہمارے ہاں اتنا پریولنٹ ہے یہ جن بھوتوں والی باتیں اور الٹریسی کی وجہ سے کہ وہ ذہن میں آنے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی جن بھوت تھا۔ اگر تھوڑا بہت اس قسم کی سوچ آ جائے تو یہ ہم اب نارملٹی کے ذہن میں نہیں لاتے، لیکن اگر وہ یہ وثوق سے سوچنے لگتا ہے کہ ایسا ہے تو پھر اس پہ ہم باقاعدہ نفسیاتی معائنہ ہوتا ہے، اور اس نفسیاتی معائنے کے ساتھ صرف محض ایک علامت کی روشنی میں ہم اس پہ کوئی لیبل نہیں لگاتے بلکہ اس کا باقاعدہ نفسیاتی تجزیہ کرتے ہیں، اور اس میں ہسٹری کے ساتھ جو گھر والے یا ارد گرد کی کولیٹرل انفارمیشن ہوتی ہے اس کی روشنی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن یعنی ذہنی تجزیہ کرتے ہیں جس میں مریض باقاعدہ یہ کہتا ہے کہ میرے جب اکیلا ہوتا ہوں تو کانوں میں غیبی قسم کی آوازیں آتی ہیں، یا اس کو ایسے لگتا ہے کہ ارد گرد والے لوگ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، یا میرا دماغ کوئی کنٹرول کر رہا ہے، کوئی خیالات دماغ میں ڈال رہا ہے یا کوئی نکال رہا ہے۔ تو ایسی اس کیفیت کو جو ہم سائیکوسس کہتے ہیں، خاص طور پر اس سائیکوسس میں شیزوفرینیا ایک بیماری ہے، اس میں یہ جو 100 میں سے 1% افراد کو ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھاٹ براڈ کاسٹنگ، کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں بغیر بتائے بغیر اشارہ کیے دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا کہ ایپیلیپسی جس کو ہم مرگی کہتے ہیں، اس کو پہلے گریٹ ڈیزیز کہتے تھے اور لوگ ان سے دعائیں منگواتے تھے کہ یہ بہت عظیم بیماری ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہے کہ اگر ایک مینک پیشنٹ ہو جو بہت بولتا ہو اور بڑے بڑے اس میں یقیناً بڑے اچھے خیالات بھی آتے ہیں تو ان سے لوگ جو ہے مشورے کرتے ہیں اور وہ ظاہر ہے کوئک ڈیسیشن دیتا ہے، جلدی بات کو سمجھ لیتا ہے، تو ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ مریض ہوں۔ 2-3 کیس میں نے ایسے دیکھے کہ وہ خاتون تھی، اس کا منہ ٹیڑھا تھا اور وہ گھر والے اتنے پریشان، اس کو جو ہے ویل چیئر میں لائے، اور میں نے کہا کہ نہیں ہم اسے بات کرتے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں ہم جو ہے وہ تھوڑی دیر اسے بات کر لیتے ہیں تو وہ اس کا ذہن ڈائیورٹ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کی باقاعدہ کاؤنسلنگ سائیکو تھراپی کہتے ہیں، اور ان سے خاص طور پر یہ گھر والوں سے کہتے ہیں کہ یہ جن بھوت نہیں ہے اور یہ جان بوجھ کر بھی نہیں کر رہی ہے، یہ ذہنی پریشانی کا اظہار ہے۔ تو اس پہ پھر وہ ہمارے ملک میں تو خوش قسمتی ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم ہے، جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو سارے گھر والے جو مخالفین ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اور اس کا سہارا بنتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر ایسے مریضوں میں بڑی جلد اچھے نتیجے نکلتے ہیں۔ حالانکہ اس میں ایک چیز یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اوور پروٹیکشن کے غیر ضروری سارے جمع ہو جاتے ہیں، کوئی ہاتھ اس کا کوئی سر پہ جو ہے وہ کر رہا ہے، مالش کر رہا ہے، یا اس قسم کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا موقع دینا چاہیے کہ بندہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرے، جذبات کا اظہار کرے، اس سے پھر وہ دماغ کا جو بڑا سے وہ نکل آتا ہے، وینٹیلیشن ہو جاتی ہے اور وہ نارمل لائف میں آ جاتا ہے۔ جب دماغ کا کیمیکل جو ہے ایک جسم
جیسے میں نے بتایا ڈوپامین اور اس طرح سیروٹونین. مینیا میں ایک کنڈیشن ہے جو ڈپریشن کا الٹ ہوتا ہے. اس کے اندر اتنی انرجی آ جاتی ہے کہ اس کو نیند کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور کھاتا بھی زیادہ ہے اور تھکتا بھی نہیں ہے, اور اس کے اندر اس قدر انرجی آتی ہے اور اس قدر اس کی سوچ آ جاتی ہے, بڑائی والے خیالات. وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نہ صرف شہرت وائز بڑا آدمی ہوں بلکہ طاقت وائز ہوں, اور وہ اس کو 2 منٹ میں آپ اس کو کہیں گانا سنائیں تو گانا سنائے گا, تقریر کریں تو تقریر کرے گا, اس کے اندر انرجی آ جاتی ہے. ایسا پاسبل ہے, اور اس کی مثال ایسی ہے کہ گاڑی کے اگر ریسنگ تیز کر دیں تو یقیناً اس کا شور تو زیادہ ہوگا. تو یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو اینٹی سوشل پرسنالٹی والے مریض ہوتے ہیں ان میں بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بولڈ ہو جاتے ہیں اور وہ ریکلیس بیہیویئر, ایسی ڈرائیونگ کرتے ہیں جس میں خطرہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ایسے کھیل پسند کرتے ہیں, ایسی حرکتیں پسند کرتے ہیں جس میں خود کو یا دوسروں کو نقصان میں ڈال سکتے ہیں. نروس سسٹم ہے اس میں جو اتنی پاور ہوتی ہے, جیسے بجلی کی تار میں ویسے نارمل ہے لیکن شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہے تو اس میں بجلی تیز آ سکتی ہے, دھماکہ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح انسان کے دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹر کا تناسب اور بڑھا دو تو اس میں بہت انرجی آئے گی اور بہت ایکٹیو ہوگا, اور وہی کیمیکل جب کم ہو جاتا ہے تو طبیعت اداس, مایوس, رونا آتا ہے, ہر چیز میں دل نہیں لگتا اور اس کے علاوہ کوئی چیز انجوائے نہیں کرتا. جب بایو سائیکو سوشل, بایولوجیکلی, سائیکولوجیکلی اور سوشلی جب ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے, یعنی ہمارے جینز میں بھی ایسا ہو سکتا ہے, ہمارے بایو کیمسٹری میں بھی فرق آ جائے. میں اس کی مثال ایسی دوں گا کہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں, یا تو گاڑی میں فرق تھا, یا تو ڈرائیور میں فرق تھا, یا روڈ میں فرق تھا. تو ہمارے یا ایک فصل کیوں اچھی نہیں ہوگی, یا تو بیج ٹھیک نہیں تھا, یا زمین ٹھیک نہیں تھی, یا موسم موافق نہیں تھا. اور اس کی غذا سے بھی تعلق ہے. مثلا اگر آپ بندے کو جو ہے وہ وٹامن کم ملے تو اس کو سستی ہو سکتی ہے, یا اگر جسم میں پانی کم ہو تو چچڑا ہو جائے گا. اسی طرح سے ٹیمپریچر سے بھی تعلق ہے. اگر آپ کسی کا بخار میں ٹیمپریچر بڑھا دیں اس کا تو اس سے اس کو ہیلوسینیشن ہونے لگتی ہیں, عجیب عجیب لگتا ہے, بڑی چیز چھوٹی لگتی ہے, چھوٹی چیز بڑی لگنے لگتی ہے. تو ہمارے غذا سے, ورزش سے, سونے سے تعلق ہے. اگر ایک بندہ کم سوئے گا چچڑا ہو جائے گا, اس کی یادداشت کم ہوگی, اس کے ڈیسیشن خراب ہو جائیں گے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہماری نفسیاتی جو بیماریاں ہیں اس کی وجوہات بایولوجیکل اور ساتھ میں نفسیاتی اور سماجی. اگر سماجی انبن ہو اس میں بھی ہو سکتی ہے, اس کی اپبرنگ میں ڈیفیکٹ ہو اس میں بھی ہو سکتی ہے, اور اس کی وراثت میں اگر ڈیفیکٹ ہو اس میں بھی ہو سکتی ہے. میں اس میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نفسیاتی بیماریاں جسم کی دیگر بیماریوں کی طرح ہیں, لہٰذا اس میں شرمائیں بھی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر ان بیماریوں سے بچنا چاہیں تو انفرادی طور پر آپ کے سونے میں, کام کرنے میں, ورزش میں, عبادت میں ایک تناسب ہونا چاہیے. باہمی تعلقات کو امپروو کریں, بلنگ نہ کریں, ایک دوسرے کو چھیڑے چھاڑ نہ کریں اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں, تو ان بہت ساری بیماریوں کو ہم روک سکتے ہیں. جی, باہمی تعلقات کو امپروو کریں, اور ہمارا فیملی سسٹم ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے. 3 چیزیں ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو ہمیں ابھی بیان دی ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے. پہلے تو ہم ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوں, کہ انہوں نے اپنے تجربات ہمیں دیے اور اپنے قیمتی مشورے بھی دیے. اور یہ ہے کہ یہ خود انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ایسا ہے, لیکن امیر علیہ سنت نے بھی کئی مرتبہ اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اب ہر ایک کو ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے ہم کو جادو ہے. جادو ہو ضروری نہیں ہوتا. جیسا انہوں نے کہا کہ جسم کی دوسری بیماریاں, اس طرح ذہنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں. تو ہم ہر ایک چیز کو ایک ہی بات کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ماحول بھی اس کے اندر ایک اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے کہ جناب یہی ہو گیا ہوگا, یہی ہو گیا ہوگا. اب میچور انڈرسٹینڈنگ کسی کی نہیں ہو رہی تو ہمارے ذہن میں فوراً ایک بات آتی ہے کہ لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے. وہ چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے کی شادی اس کی بیٹی کے ساتھ ہو, لیکن چونکہ اس کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو لگتا ہے اس نے کچھ کرا دیا ہے. وہ اس نے جو منگنی توڑ دی تھی نا, وہ منگنی توڑ دی تھی تو اب وہ لڑکی کو تو رسوائی ہو گئی تھی. اب لڑکے کی شادی ہو گئی, لڑکے کا گھر چل نہیں رہا ہے, فوراً توجہ جائے گی کہ اس لڑکی کو جس کو اس نے منگنی نہیں کی, منگنی کے بعد جو چھوڑ دیا تھا نا, توڑ دی تھی منگنی, لگتا ہے کہ اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کا گھر زندگی بھر نہ چلے. اب ہم ایک مطلب کہ آپ
آپ کی غلطی ہے کہ آپ کے مزاج کے اندر ٹالرنس نہیں ہے، آپ کے مزاج میں چڑچڑاپن ہے، آپ سونے میں، کھانے میں، پینے میں، دیگر چیزوں میں آپ غفلت کا شکار ہیں، آپ مطلب کہ وہ پراپرلی وہ کام نہیں کر رہے، اور آپ کی طبیعت اب درست نہیں رہی ہے، آپ لوگوں سے الجھ رہے ہیں، آپ لوگوں سے لڑ رہے ہیں، مختلف قسم کی اس طرح کی کیفیات آپ کے مزاج میں آ گئی ہیں، اور اب یہ آپ کی اپنی ایک ذہنی خرابی ہے، آپ کو بار بار بات بات پہ غصہ آ رہا ہے، ایک چڑچڑاپن آپ کے اندر آ رہا ہے، ایک کمپلیکس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، پھر آپ نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر، یہ ذہنی مرض ہے، کبھی کسی کے دل میں مرض ہو جاتا ہے، ہارٹ پیشنٹ بن جاتا ہے، کسی کے کندھے میں تکلیف ہو جاتی ہے، کسی کے پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے، کسی کے گھٹنوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، مختلف انداز سے مختلف تکالیف سے انسان دوچار ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی کسی کے ناک میں تکلیف ہوتی ہے، کسی کے منہ کے اندر تکلیف ہوتی ہے، کسی کان کے اندر تکلیف ہو جاتی ہے، یہ تو کسی کے ذہن کے اندر بھی تو تکلیف ہو سکتی ہے، اس کے اندر بھی مختلف رطوبت، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ یہ آ جاتی ہے، وہ آ جاتی ہے، یہ پرابلم، وہ پرابلم، اور پھر اس کے اندر یہ جتنی چیزیں انہوں نے بتائی کہ یہ چیزیں ہو رہی ہوتی، غالباً مجھے ایسا محسوس، شاید ایسا کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے گھر بیٹھے ہوئے کئی ایسے ہمارے ناظرین ہوں گے جن کی بیماریاں انہوں نے ڈائگنوز کی ہیں کہ ان کو ایسا لگ رہا ہوگا، اور شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار مجھے کسی نے کچھ کروا دیا ہے، اور اب تک یہ جعلی عامل ہوں گے، ان کے اتنے گھر بھر، ان کا گھر خالی ہو چکا ہوگا، ان کا گھر بھر رہا ہوگا، اور جیسے جیسے بیچارے کا گھر خالی ہو رہا ہے ویسے ویسے اس کی نفسیاتی مرض میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو بیچارے کا کام کاج کام ہو گیا، جو گھر کا بچا کچا مال تھا وہ عامل لے گیا، جعلی عامل۔ عامل کا جب بھی اس طرح کا تذکرہ ہو اس سے مراد جعلی عامل ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، جعلی عامل، جعلی عامل، جعلی عامل، فیک عامل، جو بالکل جھوٹے ہوتے ہیں، بددیانت ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں، ایک نمبر کے بعض جاہل قسم کے ہوتے ہیں، ان کا کام صرف لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان سے مال بٹورنا ہوتا ہے، اور ان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے یہ جعلی عامل سے۔ ہمارے آج کے سلسلے کی جو بنیادی وجہ بنی، وہ ایک بنیادی وجہ بنی پچھلے دنوں پاکستان میں ہونے والا وہ واقعہ کہ جس میں ایک جعلی عامل نے ایک باپ کو، ہماری اطلاع کے مطابق جو بھی ہے وہ ایک اطلاعات ہیں کہ جعلی عامل نے ایک باپ کو نشئی بنایا، نشے کا عادی بنایا، اور اس سے طرح طرح کی لالچ دی کہ تو یہ کام کر تو اتنا پہنچا ہوا آدمی ہو جائے گا، اور اس کام کے کرنے میں اس کو مطلب کہ اس کے بچوں کو قتل کرنے کی اس نے گائیڈ لائن دی۔ اب وہ چونکہ اس کی مطلب وہ مضبوط ترکیب میں آ چکا تھا، لہذا اب ہونا یہ ہوا یہ کہ وہ اس کی باتوں میں آ گیا، اور باتوں میں آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی اور بڑے بچے کو کہیں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد پھر اس نے اپنے 5 بچوں کو اس جعلی عامل کے اکسانے پر، بہکانے پر، اس کا دماغ خراب کرنے پر، جو اطلاعات ہیں میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں، ان تمام بنیادوں پر اس شخص نے اپنے 5 بچوں کو موت کی نیند سلا دیا، قتل کر دیا اپنے 5 بچوں کو۔ یہ دل خراش واقعہ پیش آیا۔ اچھا، اب یہ واقعہ کیا پہلا ہی ہے؟ نہیں، یہ واقعہ پہلا نہیں ہے، جبکہ اس واقعے میں جو شخص جس کے اوپر الزام لگا کہ جس نے اپنے ان بچوں کو قتل کیا ہے، اس کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ ایک طرح سے نفسیاتی مریض بھی بن چکا تھا، اور وہ مطلب اس چیز کو وہ نہیں فیل کر رہا تھا۔ آگے چلیں تو ان جعلی عاملوں کے چکر میں پھنس کر جو کچھ نقصانات ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ کو میں ان کی خبریں سناؤں، پہلے ڈاکٹر صاحب پر کچھ کلام کر لیتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ یعنی یہ ہماری بنیاد تھی کہ اس طرح ایک شخص ذہنی طور پر وہ کچھ اور اس کے دماغ میں گم رہا ہے، اور اوپر سے اس کو مل گیا جعلی عامل، کیونکہ وہ ایک بیمار رہتا ہے، نفسیاتی مریض ہو گیا ہے، اس کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو گیا ہے، کچھ کروا دیا ہے، میڈیکل کی طرف بھی اس کی توجہ نہیں جاتی، نہ اس کے گھر والے کے بعضوں کو اس کے میڈیکل کی طرف توجہ بھی نہیں دلا جاتے۔ ایک بار اس کے کان میں آ کر کوئی ایک پھونک دینا، لگتا ہے تجھے کسی نے کچھ کروا دیا ہے،
بھائی یہ کہنا ہے کہ وہ گیا، اس کو کسی نے کچھ کروا دیا، مجھے کسی نے کچھ کروا دیا، اب وہ ایک کے پاس جائے گا، وہ بولے گا نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہے، میں نے چیک کیا ہے کچھ نہیں ہے۔ ارے یار آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں ہے تو خالی ایسے ایسے میں پاگلوں کی طرح باتیں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، اب کیا کر سکتے ہیں، جب کچھ بھی نہیں ہے تو کیا زبردستی کہیں سے نکال کر دیں؟ زمین کھود کے نکالے گا آپ کو کچھ ہے؟ وہ انہوں نے بتایا نا کہ وہ ان کے جو تجربات میں آیا کہ وہ کہیں دباتے بولتے وہاں جا کے دیکھو تو وہ نکل آئے گا۔ وہ آدمی دے کے بتاتے تھے کہ یہ بکرے والا آدمی آیا، مرغی والا آدمی آیا کہ کتے والا آدمی آیا۔ یہ سارے مطلب کہ ایک جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ آپ غور تو کریں کہ آپ کو جو کچھ ہو رہا ہے یہ میڈیکل تو نہیں ہے، یہ میری اپنی خود ساختہ بیماری تو نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو ایک بڑی پیاری بات کی کہ خوش قسمتی سے ہمارا فیملی سسٹم ہے، اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دو کہ جس سے جو میں عرض کر رہا ہوں وہ عرض کرتا ہوں۔ ویسٹرن کلچر، مغرب کلچر میں فیملی سسٹم نہیں رہا، یہ ان کے لیے بھی درد سر ہو گیا ہے۔ پہلے انہوں نے آزادی کی آوازیں لگائیں، نہ ماں باپ کے لیے نہ باپ بیٹوں کے لیے، کوئی کسی کے لیے نہیں ہے، سب انڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ فیملی سسٹم ختم ہو گیا۔ ایک اسٹیج پر آ کر بیوی کو شوہر کو بیوی کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس ہوتی ہے، لیکن چونکہ شروع سے ایک نظام ایسا تھا کہ وہ نہیں ایک دوسرے کے ایسا کوپریٹیو سسٹم، تو آگے جا کر وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اولاد کو ماں باپ کی سخت ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک ماں باپ نے اپنی دنیا بنائی ہوئی ہوتی ہے، تو وہاں اولاد یہ ذہنی مریض بن جاتی ہے، مختلف امراض کا شکار ہو جاتی ہے، اور آگے جا کر وہ ماں باپ کی یہ بھی نہیں بنتی، کیونکہ ماں باپ کو جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں یا ماں باپ کی عمر بڑی ہو جاتی ہے تو ان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اولاد چونکہ یہی سبق لے کر بڑی ہوئی ہے کہ ہم سب آزاد ہیں، کسی کی پڑی ہوئی نہیں ہے۔ اسی طرح رشتہ دار پڑوسی وغیرہ کا نظام ایسا ہے کوئی کسی کو پوچھے نہیں۔ ہمارے ملکوں میں بھی بعض اوقات اس طرح کے نظام بنے ہوئے ہیں کہ کوئی کسی کو نہ پوچھے، کوئی کسی کو دیکھے نہیں، پوچھے نہیں، ایسی جگہ رہو، پڑوسی کا پتہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہمارا نظام بنا ہوا ہے۔ تو جہاں پر فیملی سسٹم نہیں ہوگا، پھر انہوں نے کہا باہمی تعلقات جب تک بہتر نہیں ہوں گے نہیں ہوگا۔ آپ کے باہمی تعلقات اچھے ہوں گے تو آپ اپنے محسوسات کسی کے ساتھ شیئر کر سکیں گے۔ بعض لوگ کسی کو اپنے قریب نہیں رہنے دیتے، اپنے پاس نہیں رہنے دیتے، ایک اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ جناب ہم سب کچھ ہیں۔ ایک انسان ہے، انسان کا ایک نیچر ہے، اس کو اپنے نیچر کے مطابق لوگوں کی حاجت، لوگوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کو اپنی سوشل مصروفیت کو باقی رکھنا چاہیے، جو سماجی جو تعلقات ہوتے ہیں، جبکہ کہیں بھی کوئی شرعی رکاوٹ نہ آتی ہو، کوئی شرعی پہلو کو مد نظر ظاہر کے اس میں رکھا جائے گا۔ تو یہ ہمارے چند وہ ڈاکٹر صاحب نے جو وضاحت کی یہ پہلو تھے۔ تو اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگوں نے عامل کا راستہ پکڑا۔ جب عامل کا راستہ پکڑا تو عاملوں نے جو کچھ ان کی جو درگٹ بنائی، اچھے عامل خوش قسمتی کے ساتھ مل جاتے ہیں، اس کا میں انکار نہیں کرتا، جو مطلب کہ کام کرتے ہیں اور کہوں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے لیے کچھ اچھے جذبات رکھتے ہیں، اور وہ اس بات کی ماہر ہیں، اس علم کو، اس معاملے کو سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ لیکن اس وقت دنیا بھر میں کہہ سکتے ہیں کہ جعلی عاملین کا ایک کالا جال بچھا ہوا ہے، کالے باباؤں کا کالا جال بچھا ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے ان سے رابطہ کیا اور چوٹیں کھائیں۔ کیسی چوٹیں کھائیں؟ آئیے اس کا منظر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بلکہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں۔ سر جعلی عاملوں کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں، کوئی ان کو اسلامی تعلیم یا کوئی علم نہیں ہے۔ جب لوگوں کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہوگا تو وہ یہ سوچتے ہیں مجھ پہ کسی نے کرا دیا، مجھ پہ یہ ہو گیا، تو وہ ایسی چیزوں میں پڑتا ہے۔ عوام کو سمجھ رکھنی چاہیے نا، سوچنا چاہیے کہ جب ان کو کوئی علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ہم نہ جائیں، خواہ اپنے پیسے ضائع کرتے ہیں، ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں۔ جگہ جگہ پہ جو پوسٹر لگائے ہوئے لوگوں کو طرح طرح کی چیزیں دیتے ہیں، ان کو کلمہ تک نہیں پڑھنے آتا، یہ لوگوں کو پاگل بناتے ہیں۔ جو نہ اپنی ماں نہ بہن کی عزت کو پہچانتے ہیں، وہ ایسی چیزیں پڑھنے کو دیتے ہیں جو ہمارا ایمان بھی جاتا رہے گا۔ یہ تو ہمارے یہاں جو معاشرے کے اندر پوری صدیوں سے یہ ایک بیماری ہے۔ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، یہ ادھر ادھر جاتے ہیں، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ جعلی کو میں کہتا ہوں جعلی ہوتا ہے نا، اللہ ہدایت دے ان کو،
صحیح راستے پہ چلائیں. لیکن عوام بیچاری نا سمجھ ہے, شعور نہیں ہے. جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈتے ہیں. اب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, جیسا آپ کو پتا ہے, ان کے ہاتھ میں پھنس جاتے ہیں. اور یہ لوگ کیا ہیں, یہ لوگ کون ہیں؟ اگر یہ لوگ واقعی اتنے کرنے والے ہوتے تو یہ اپنے آپ کو سیدھا نہیں کر لیتے. اپنا وہم دور کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنی منتیں پوری کروانے کے لیے, حالانکہ وہ ہوتے فراڈ ہے. لیکن لوگ اب سمجھتے نہیں. جاہلیت ہے, جہالت ہے ہم لوگوں میں اصل میں. اس جہالت کی وجہ سے ان کی دکانیں چمک رہی ہیں. سب کا اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے. جو کچھ علاج کرانا ہے اللہ کے کلام سے. ہر محلے ہر گلی میں گھوم رہے ہیں. آپ یہ در و دیوار پہ دیکھ لیں, کالے علم کا کاٹ, میاں بیوی میں رشتہ, یہ سب یہ پیر فقیر ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. کیا کر دو قبرستان میں یہ دفن کر کے آ جاؤ, کبھی کالی مرغی کا کر دو, بکرا لے آؤ. سیدھے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں, جال میں پھنسا کے اس سے پیسہ لے کے, تو کچھ مسئلہ کوئی فائدہ کچھ ہے نہیں اس میں. ہر جگہ پہ مطلب ایسی جالی ہے عامل. عورتوں کے ساتھ جو کرتے دیکھو ان کو تو اور کیا کو بیوقوف ہے, سادہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. جعلی عامل کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں؟ پریشان ہو کے ادھر ہی جاتے ہیں. عورتیں اس چیز کو زیادہ مانتی ہے. عورتوں کا دماغ نہیں ہے نا. جنات کا بھی مسئلہ ایسے نہیں ہوتا, جنات بھی ایسے نہیں حاوی ہو جاتے لوگوں پہ. وہ بس اپنا ذہن ہے نا ان کا, وہم ہے ان کا. ابھی آپ نے کہہ دیا جی فلانا عامل اچھا ہے, ان کے پاس پہنچ جائیں گے. میں جعلی باپو بن کے بیٹھ جاؤں, لوگ میرے پاس آنے لگ جائیں گے. بھائی ایک بات ہے نا, ابھی میرے منہ سے کچھ نکل گیا, ہو گیا اس کا کام, تو لوگ مجھے وہ پیر سمجھنے لگ جائیں گے. وہم کے شکار ہیں. جیسے بتا دیا وہ بابا اچھا تو وہیں چل دی ہے. زیادہ تر یہ چیزیں جو ہے نا عورتوں میں نمایاں ہوتی ہیں. ہمارے مرد حضرات کو اتنا مائنڈ نہیں ہے. مرد تو صبح کام پہ چلا گیا, رات کو آتا گھر پہ, سمجھے نا. اصل معاملات اب عورت بھی جیسے کہاں جا رہی ہے, کیا کر رہی ہے, وہ مرد کو تو علم نہیں ہے نا. اب جن کے کنٹرول میں ہے, جو دیندار ہیں, وہ تو سمجھ میں آتی ہے, وہ زیادہ نکلتے نہیں ہیں. جن کو معلومات نہیں ہے وہ چلی جاتی ہیں. اللہ پاک بچائے ان لوگوں سے, اللہ پاک ان کو نیک ہدایت دے دے. کوئی آدمی پریشان ہوگا تو اس کو تو آپ کچھ بھی بولو گے نا, وہ کھا لے گا یا پی لے گا یا اس کے بعد چلا جائے گا. یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ چلو میرا کام ہو جائے گا. کم اعتمادی ہے. وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ کسی جعلی بابا کے پاس چلے گئے, کسی عامل کے پاس. یہ ہمارا کانسیپٹ بن گیا ہے کہ ہمارے کو چھینک آ رہی ہے, ہمیں بخار ہو رہا ہے نا, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ہمارے پر کوئی عمل کر دیا ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی جادو ہو گیا ہے, جبکہ ایسا نہیں بھی ہوتا. ہمارے یہ وہم ہوتے ہیں, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے, میں جا رہا ہوں اس کے پاس. وہ لوگ جو ہے نا پھر اپنا کام کرتے ہیں, میرے ساتھ یہ وہ کر رہا ہے, میرے ساتھ وہ کر رہا ہے, میرے ساتھ وہ کر رہا ہے. یہ سوچ جو ہے نا ہم لوگوں کی پیدا کرتا ہے. ہمارے ذہن جو ہے نا گندے ہو گئے ہیں. ہمارے کو دیکھتے ہوئے کئی مشکلات میں آئے, ہمیں اور پریشان کر دیتا ہے. کسی مسئلے کے لیے جاتے ہیں, ہم بولتے ہیں ہمارے کاروبار بند ہو گیا, نعوذ باللہ میں یہ بولنا نہیں چاہیے. رزق دینے والے اللہ کی ذات ہے, صرف ہماری ایمان کی کمزوریاں ہیں جس سے وہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں. کہ انسان کا ایمان کمزور ہے, وہ ہمیں کہہ دے گا 50,000 لے آؤ, 20,000 لے آؤ, اور ہم اپنا گھر کی چیزیں بیچ دیتے ہیں ان چکروں میں. ہمیں کوئی مسئلہ ہے, ہم اس کے بعد مسئلہ ہے تبھی جاتے ہیں نا عامل کے پاس. تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی ہو, ہم اس کے بعد جائیں, پہلے وہ پیسوں کا تقاضا کر دیتا ہے. پیسوں کی کمی ہے, پیسوں کی تنگستی ہے, تبھی تو جاتا ہے. کیا میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے مجھے بتاؤ. اب وہ جتنے پیسوں کی تنگستی ہے اس سے زیادہ وہ پیسوں کا بتا دیتا ہے کہ بھائی آپ کو اتنے پیسے لگیں گے اس کام میں. اب لوگ بیچارے پریشان, وہ بولتے کہ مرتا کیا نہیں کرتا. ڈاکٹر سے بھی وہ بیچارہ فارغ ہو جاتا تو عاملوں کے پاس جاتا ہے کسی وجہ سے, چلو بھائی کہیں تو میرا کام بنے. عوام کا جانے کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آدمی چھوڑے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی مجھے ان عامل سے فائدہ ہوا ہے, مجھ سے اس سے بہت سی کرامات ملی ہے, یہ ہوا ہے وہ, تو اس کے ذریعے دوسرے آدمی ان کے پاس پہنچتے ہیں. لوگ پریشان ہوتے ہیں تو ان کو گھیر لیتے ہیں یہ لوگ. جو عورتیں ہوتی ہیں نا ان کا ذہن اتنا ہوتا نہیں ہے جی فلاں نے کچھ کروا دیا, وقت تو صبح کام پہ چلے جاتا ہے. اب اسے کیا پتا کہ میری پیچھے عورت کہاں جا رہی ہے, پیچھے کس عامل کے وجہ. کہہ دیا کہ میں تو امی کے گھر گئی ہوں, وہ اپنے بہن کے گھر جا رہی ہوں, ماں کے گھر جا رہی ہوں, اور پتہ لگا وہ عامل کے پاس پہنچی ہوئی. آج کل پڑوسنیں زیادہ ہوتی ہے. بالکل پڑوسنیں آتی ہے, بولتی ہے اس والے بابا کے پاس چلے جاؤ, یہ صحیح کرتے ہیں, یہ کر دے گے, یہ کر دے گے, آپ کا شور صحیح ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. زیادہ کر تو لوگ شور صحیح کروانے کے چکروں میں لگی رہتی ہے. ہاں کہ شور صحیح ہو جائے گا. ابھی بھائی شور کیا صحیح ہو جائے گا, پڑوسی صحیح ہو جائے گا, شور تو نہیں ہوتا صحیح. یہ بابا پکڑے گا, یہ بابا پکڑے گا, اور تو وہ پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سے بابا پکڑے گئے. ویسی عورتوں کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے. بھائی میرے محلے میں کتنے واقع ہو گئے, عورتیں کے بھائی کئی 5,000 روپے لیے تھے جی, انہوں نے بابا نے بولا یہ صحیح ہو جائے گا. وہ بابا تو تھوڑے دن بعد غائب ہو گئے, صحیح تو ہوئی نہیں. اللہ تعالیٰ صحیح کر دے گا, بابا ضرور صحیح کرے گا. آپ اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرو, نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے لیے بولو گے تو ان کے بعد 10 ڈرامے. آپ کیوں شور کوئی صحیح کروانے کے چکر میں تلی ہوئی ہو. اللہ خیر فرمائے. یہ وہ چند افراد تھے جن کے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ تجربات بھی ہوں, لیکن حقیقت یہ کہ معاشرہ ان جعلی عاملین سے دکھا ہوا ہے.
ان کے بعد جاتے ہی کچھ دکھے ہوئے لوگ ہیں جو کچھ نہ کچھ دکھ و پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، چاہے وہ دکھ پریشانی کسی کی طرف سے آئی ہوئی ہو یا دکھ و پریشانی وہ خود اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس شعبے کی طرف، اس لائن کی طرف ایک مذہبی حوالے سے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک مذہبی راستے کی وجہ سے ہمارا کام ہو جائے گا، چلو دین، اسلام، مذہب، یہ ایک ہے نا، ایک ڈاکٹر، ایک میڈیکل، ایک سائنس، ایک کانسیپٹ الگ ہے، اور یہ ایک روحانی علاج، ایک مذہب، ایک دین، ایک اسلام، یہ ایک الگ، ان کے ایک ہر آدمی کا ایک اس طرح کا ہو سکتا ہے عموماً تصور ہو۔ ڈاکٹر سے اگر کوئی دھوکہ کھاتا ہے نا، اگر ڈاکٹر سے کوئی دھوکہ کھاتا ہے تو اس کا اعتقاد ایک میڈیکل یا کسی اور شعبے سے اٹھ سکتا ہے، لیکن جب کوئی اس طرح کے مذہبی لوگوں سے دھوکہ کھاتا ہے نا تو دین کو اور اسلام کو بھی اس حوالے سے، جو اس کا کام ہوتا ہے اس حوالے سے اس کو نقصان پہنچتا ہے اور اس کا اعتقاد بہت زیادہ مجروح ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہوگے کہ یار یہ سارے عامل ایسے ہوتے ہیں، جبکہ سارے عامل ایسے نہیں ہوتے۔ ارے سارے پیر بابا ایسے ہوتے ہیں، سارے پیر بابا ایسے نہیں ہوتے۔ پیر بابا یوں نہیں ہوتے۔ جعلی پیر، جعلی پیر، جعلی پیر اور جعلی عامل یہ ہوتے ہی، ان کے نام کے ساتھ ہی جعلی لگی ہے۔ جب دوائی جعلی بنتی ہے، جب فیک میڈیسن کا ہم نے پچھلا سلسلہ کیا، جب ڈاکٹر جعلی ہو سکتا ہے تو یہ بھی جعلی بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی جعلی آپ کے پلے پڑ جاتا ہے، اور تو اس طرح یہ عامل بھی جعلی مل جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا ہے کہ وہ جو ہمارے ایک صاحب نے جو ایک اپنے تاثرات دیے کہ گھر سے عورت نکلی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں گئی۔ دیکھیں یہ نوٹسیبل بات ہے، کیوں نہ پتہ چلا کہ آپ کو عورت کہاں گئی؟ اول تو یہ کہ آپ سے پوچھے بغیر آپ کی عورت گھر سے نکلی کیسے، اور اگر کہیں گئی بھی ہے حسب ضرورت شریعت کے دائرے میں رہ کر، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کی نوٹس میں تو ہوگا نا کہ کہاں گئی ہے، کدھر گئی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بولو کہ پتہ نہیں باہر نکلی تو کہاں گئی ہے۔ ہاں اللہ نہ کرے کہیں جھوٹ بولتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن بیسیکلی تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے شوہر کی مصروفیت کیا ہے، اخلاق کے طور پر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، آپس میں خود اعتمادی ہوتی ہے، ایک اچھا تعلق ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری عورت کہاں چلی گئی، یہ ہو گیا۔ ہاں دھوکہ دیتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، ایک الگ بات ہے۔ نارملی تو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کدھر آیا اور کون کدھر گیا۔ اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں اس شخص کو ہی نہ آنا دے جس کا آنا اس کے شوہر کو پسند نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب اس طرح کے انداز کو لے کر چلیں گے تو امید ہے کہ فائدہ ہوگا۔ اچھے عامل ہیں دنیا میں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی روحانی علاج کی ضرورت پڑے تو اچھے عامل کی طرف، دعوت اسلامی کا ماحول بھی ہے الحمدللہ، اس میں بھی علاج کیے جاتے ہیں۔ روحانی علاج کو تو ہمارا ایک شعبہ ہے، تو وہاں سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے پہلے کچھ کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب یہ جو آپ سلسلہ لے کے آئے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، الحمدللہ پہلے بھی یہ سلسلہ چلتا ہے، الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، یہ موضوع ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، ہم سب گھر والے بیٹھ کر دیکھ بھی رہے ہیں اس کو، اور اس میں جو عامل حضرات کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ تو بھائی صاحب اکثر اوقات گھروں میں جو عورتیں وغیرہ ہوتی ہیں اور اسلامی بہنیں، تو ان کو اگر سمجھانا ہو کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ حقیقت پہ مبنی ہے، کچھ اس طرح ہوتا ہے، لیکن وہ مانتی نہیں ہے، ان کو منانے کے لیے کیا ہوگا، کیسی باتیں ہونی چاہیے، کس طرح اس کے بارے میں کچھ مدنی پورا عطا فرما دیں کہ بعض اوقات ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ایسا ہوا ہے، یہ دیکھو بھی ایسا ہوا ہے، وہ اس طرح یہ بات ہوئی تھی، وہ بابا جی تھے انہوں نے ایسا کر دیا ہے۔ یہ ہاں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، ان کو اگر وہ باتیں کچھ واقعات اگر آپ کے علم میں ہو نا تو وہ بتا دیے جائیں کہ ایسا، مطلب کہ ایسے ہوتے تو ہیں واقعات، کہ انکار تو آپ بھی نہیں کرتے، کوئی ڈاکٹر بھی نہیں کر رہے انکار، جو ڈاکٹر ثابت ہے ایسے ہوتے، لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی واقعہ ہو رہا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اور اگر کچھ ایسا محسوس ہو بھی تو اچھے عامل ہیں، روحانی علاج ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے فیضان مدینہ میں اسلام بھائی آ جائیں، دعوت اسلامی والوں سے مل لیں، استخارہ کرا لیں،
ویب سائٹ کے ذریعے کوئی ترکیب بنا لیں اور گھر والوں کو یوں اطمینان دلا دیں کہ بھائی دیکھیں ہم نے معلومات کر لی ہے، استخارہ کروا لیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے واقعات بھی ہیں ہمارے پاس، ایسے واقعات ہم نے ریکارڈ کیے ہیں کہ جنہیں باقاعدہ چوٹیں لگی ہیں، جو مطلب دھوکے دے کر عاملین بھاگ گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک نہیں، والد صاحب کے لیے کیا تھا، ہم نے خود نے علاج کے لیے کروایا تھا، بہت پیسہ بھی خرچ ہوا۔ والد صاحب گردے کے پیشنٹ تھے، ڈائلوسس پہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے گردے کا مسئلہ الگ ہے، ان کو کسی نے جعلی کیا ہوا ہے، آپ ہم سے علاج کروائیں، اتنا خرچہ ہے انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے۔ بہت علاج کروایا لیکن فرق تو کچھ نہیں ہوا، ان کا انتقال ہو گیا، تقریباً 40-50 ہزار روپے خرچ ہو۔ پیسے لیے ہوئے تھا، یہ سامان لے کے آؤں گا۔ کیا سامان لے کر آؤں؟ اب یہ کوئی چیز دیتا تھا، اسی میں سب سامان ہے، مرغے لے کے آتا تھا، کبھی کیا لے کے آتا تھا کہ خون سے لکھ کے دوں گا، تعویذ بنا کے دیتا ہوں۔ قبرستان میں ہم گئے نہیں، ہمیں تو کدھر رات میں جانا ہے، ہم نے منع کیا تھا۔ ایک عامل تھا، ہمیں ایڈریس ملا تھا کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں ملیر میں، تو آپ جو ہے نا وہ رک جائیں، آپ وہاں جائیں تو وہ مسئلہ آپ کا رک جائے گا، لڑکی طلاق نہیں مانگے گی اور آپ کا گھر بن جائے گا۔ یہ کسی نے جس نے ہمیں ملوانا تھا، اس بندے نے، بیچ والے بندے نے بات کی تھی، مگر ایسا کچھ ہوا نہیں۔ ہم وہاں گئے، انہوں نے 50,000 کی ڈیمانڈ کی، بہلا 50,000 تو ہم نے نہیں دیے، ہم نے کچھ جمع کروائے تھے پیسے، مگر کچھ حل نہیں ہوا اس کا۔ چیزیں تو ہاں وہ طرح طرح کی وہ بولتے ہیں کہ لیمبو لے آؤ، ہانڈی لے آؤ، فلانا لے آؤ۔ میرے سے کہا تھا کہ پہلے 50,000 روپے آپ سے لیں گے، تو میں نے کہا اتنے تو نہیں ہے، آپ بولا کتنے دے سکتے ہو، میں نے کہا ابھی 5,000 میرے پاس ہیں، تو 5,000 مجھ سے لیے تھے، بولا چلو میں آپ کا آدھا کام اسٹارٹ کر دیتا ہوں، جب کام اسٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے نا آپ بقایا رقم دے دینا، مگر کام ہوا ہی نہیں، وہی جو ہونا تھا، جو تقدیر کو منظور تھا ہوا وہی۔ میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ بعض لوگ اپنی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو نام تو اللہ رسول کا لیتے ہیں، نور علم کا واسطہ دیتے ہیں، بڑے بڑے خطابات یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، لیکن جب کوئی کسی کا کام آتا ہے تو اس کو کالے علم کے پیچھے لگا دیتے، یا اس کا علم کام جو ہے کالے علم کے ذریعے کراتے ہیں۔ آدمی کو بٹھاتے ہیں اپنے پاس، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کو پہلے قرآن شریف کی آیتیں دیں گے، دم کر کے پانی دیں گے پڑھنے کے لیے، پھر اس کا کام نہیں ہو رہا تو اس کو بولتے ہیں آپ کو کام کی جلدی ہے، نور علم سے آپ کے کام میں تاخیر ہوگی، اگر آپ کالے سے اس کی کاٹ کرا لیں تو آپ کا مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا۔ کسی کام سے ایک صاحب کے پاس گیا تھا، بظاہر تو وہ نوری علم لے کے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ان کے پاس جاتا تھا تو ان کو پڑھنے کے لیے دیتے تھے قرآن شریف کی آیت یا فلاں فلاں، لیکن جب کسی کا کوئی کام اٹکتا تھا، مثال میں ایک جو معاملہ لے کے گیا تھا، انہوں نے کہا اگر آپ کو یہ حل کرانا تو یہ نوری معاملے سے حل نہیں ہوگا، آپ کو جلدی ہے تو میں آپ کا کالے علم سے یہ معاملہ حل کرا دوں گا، کالے کی کاٹ کالا کرے گا۔ جب انہوں نے مجھ سے یہ بات کی تو اپنا ایمان خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، میں نے منع کر دیا، میں اٹھ کے چلا آیا، لیکن انہوں نے کہا جی اس سے کوئی ایمان کو خطرہ نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ کی مجبوری ہو گئی، اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ عموماً لوگ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا خطرہ ہے ہمارے ساتھ، جو عوام کے ساتھ، جو عام لوگ نہیں سمجھتے، وہ کسی کے پاس بھی کسی کو چیک کیے بغیر، کسی کو جانے بغیر اس کے پاس اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑے دن پہلے وہم ہو گیا تھا کہ میرے اوپر کسی نے بندش کرا دی، لوگ بولتے تھے فلاں جگہ پہ چلا جا، فلاں جگہ پہ چلا جا، پھر ایک بندے نے مجھے بتایا کہ وہ دعوت اسلامی فیضان مدینہ چلے جا، وہاں کاٹ کر دیں گے انشاءاللہ، اور ہو گئی، اللہ پاک نے کر دیا، اللہ پاک کا احسان ہے۔ سب سے بہترین علاج یہی ہے کہ آدمی فیضان مدینہ چلے جائے، اور ادھر آدمی جو ہے نا ہر چیز پالے گا۔ میرا خود واسطہ پڑا تھا ان لوگوں سے، میرے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، بولا اس پہ جن آ گیا، میں کہا بھائی اس کا جن اتار دے، بولا دمبا چاہیے، میں نے کہا بھائی تم مجھے کاٹ دے دمبے کی جگہ پہ، دمبا مانگ رہا، بکرے مانگ رہا، 1 کلو پستہ، میں نے کہا رہنے بھائی میں اس کا علاج خود ہی کرا لوں گا ڈاکٹر سے علاج کرایا تھا، اسے بولا کچھ نہیں ہے، اس کی آئی سائٹ ویک ہے، تو اللہ کا شکر ہے چشمہ لگا کے آج بہتر ہے۔ کاروبار ہمارا نہیں، جہاں بھی لگاتے تھے کام کرتے تھے تو وہ ٹھپ ہو جاتا تھا۔ بس ایک جگہ ہم گئے تھے، اس نے بولا بھائی ایڈوانس دے دو تقریباً 2-2.5 ہزار، کام ہونے کے بعد باقی لینا، تو وہ بیٹھتا تھا ایسے جیسے اس کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا، کبھی یہاں کبھی وہاں، اس نے 2.5 ہزار لیا، بولا 2.5 ہزار کا ٹائم ہے، تو جب ہم 2.5 باقی کا ٹائم دینے کے لیے گئے تو وہ بندہ وہاں سے شارٹ ہو گیا۔ اب یہ واقعہ سننے کے بعد بھی کیا آپ لوگ ان جعلی عاملین کے دھکے کھاتے پھریں گے؟ یہ آپ کو ہی بتانے کے لیے، ہمیں تو اس سے زیادہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑی معلومات حاصل کریں تو اور ہمیں پتہ چل جائیں گے، لیکن اب آپ غور کیجئے کہ جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں دنیا بھر میں، چاہے وہ UK میں ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، ہند میں ہیں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، جو بھی ہیں، اب دیکھیے کیوں ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، انہوں نے اچھے گھر تباہ و برباد کر دیے ان جعلی عاملین نے، قتل و غارت گیری کروا دی ان جعلی عاملین نے، قتل و غارت گیریاں کروائی ہیں،
یہ دکھا رہے ہیں کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. آنکھ بند کر کے کیوں چلے جاتے ہیں کسی کے بعد؟ جب ہم آپ کو پچھلے سلسلے میں بتا چکے ہیں کہ جب میڈیکل اسٹور سے دوائی خریدنی ہے تو وہ بھی چیک کیجئے کہ یہ دوائی جعلی تو نہیں ہے، فیک میڈیسن تو نہیں ہے. جب ایک اتنی سی گولیاں یہ میڈیسن جو واقعی لوگ کھاتے ہیں اور ان کی مطلب نقصان ہو جاتا ہے، تو آپ اگر کسی سے روحانی علاج کروانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ یہ کہ یار اس سے میں گیا تو اس سے فرق پڑ گیا، فرق پڑ جانے کو اہمیت نہ دیں. یہ دیکھیے کہ وہ جعلی نہ ہو، کیونکہ وہ کسی نہ کسی کو تو فرق تو پڑ ہی جاتا ہے. جو فرق پڑے گا تو آپ سمجھیں گے کہ جناب یہ بہت مطلب کہ پہنچا ہوا ہے، کدھر کا پہنچا ہوا ہے، برباد کر دیا جعلی عاملین نے ہمارے معاشرے کو. تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. یوں آنکھ اٹھا کر جعلی عاملین کے پاس جا کر عورتیں اپنا گھر توڑوا دیتی ہیں، شوہر طلاق تک اس کی نوبت پہنچ جاتی ہے، بچے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں. ایک کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سسرالیوں نے اپنی بہو کا جن اتارنے کے لیے 4 عاملین کے حوالے کر دیا بہو کو. اب آپ سوچئے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں ہمارے. سسرالیوں نے اپنی بہو کا جن اتارنے کے لیے 4 عاملین کے حوالے کر دیا. ہے کوئی انسانیت کو شرافت نام کی چیز؟ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کو بولنے والا، کو روکنے والا، کو ٹوکنے والا، کو سمجھانے والا ہمارے ہے یا نہیں ہے یار؟ ان جعلی عاملین کی تباہیاں آپ کو دیکھیں. یہ اخبار کی جو سلائڈز ہیں، اخبار کی جو ہیڈنگز ہیں، وہ دیکھیے. مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، جعلی عامل نے مرید کو ذبح کر دیا. باب الاسلام سندھ. باپ نے کالا جادو سیکھنے کے چکر میں 5 کم سن بچوں کو قتل کر دیا. راتوں رات امیر بننے کی خواہش، عامل کے کہنے پر نوجوان گھر میں کھودی ہوئی سرنگ میں دب کر فوت. اولاد نرینہ کی خواہش، جعلی عامل کے کہنے پر بے اولاد جوڑے نے پڑوس کی 4 سالہ بچی ذبح کر دی. راولپنڈی. عامل کے کہنے پر ماموں نے 2 کم سن بھانجوں کو ذبح کر دیا، 1 زخمی. رحیم یار خان. جعلی عامل نے خاتون کو جلا کر ہلاک کر دیا. چیچا وطنی. جعلی عامل نے جن نکالنے کے لیے لڑکی کے پاؤں جلا دیے. فیصلہ آباد میں جعلی عامل کے تشدد سے لڑکی ہلاک. خانے وال. جعلی عامل نے بچی کے ہاتھوں پیروں کو آگ لگا دی. کراچی. گارڈن میں جعلی عامل کے تشدد سے 1 شخص ہلاک، عامل گرفتار. گجرانوالا. گھر سے جنات نکالنے کے بہانے جعلی عامل 13 سالہ لڑکی نکال لے گیا. سرگودھا. دوسری بیٹی کی پیدائش پر سسرالیوں نے بہو کو 4 عاملوں کے حوالے کر دیا، سایہ اتارنے کے نام پر 9 دن تک تشدد. انڈیا. ریاست اڑیسہ میں عامل کے کہنے پر ماں باپ کے ہاتھوں 2 کمسن بچے قتل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہیں جعلی عاملوں کے کارنامے، جنہیں مطلب کہ لگتا ہے کہ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. انتظامیہ نے اپنے اصول بنائے. ہم نے انتظامیہ سے بھی رابطے کیے اور ایک آفیسر نے ہمیں باقاعدہ یہ بتایا ہے کہ بائلوز بھی ہیں، پکڑتے بھی ہیں، لیکن اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. حقیقت یہ ہے کہ ہم ہی کو پہچان پیدا کرنی پڑے گی، ہم ہی کو سوچنا اور سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں کس سمت جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. پھر ہر ایک کو جادو اور اس چیز پر لے کر نہ جائیں، جین جادو جین جادو جین جادو. آئیے ان جو پولیس کے آفیسر ہیں ان کے بھی تاثرات سنتے ہیں. جو بیسک چیز ہمیں جو پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کی پرابلمز ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی ریزنز کے پیچھے وہ ان امپلائمنٹ بھی ہے، غربت ہے اور گھریلو جھگڑے بھی ہیں اور مختلف فیکٹرز ہیں جو معاشرتی فیکٹرز ہیں وہ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور لوگ جو ہیں جب ان کو اس کا کوئی سولوشن نہیں ملتا تو ایزی سولوشنز کے لیے اور شارٹ کٹ کے لیے وہ اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس، کہ کوئی تعویذ کروا لیں یا کوئی دم کروا لیں، یا ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کروا دیا ہے، کوئی اثر ہو گیا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے.
اور جب ہم تفصیل میں اس میں جاتے ہیں اور ہم نے اور پولیس نے جو کافی اس میں کام کیا ہے، کچھ جعلی عامل جو ہیں ان کو پکڑا بھی ہے، اور مزید ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو ہم ڈسکریج کریں، روکیں، تو اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ ان میں کوئی ایسا کمال نہیں ہوتا ان لوگوں میں. ان کی اگر ہم ایجوکیشن لیول دیکھیں تو وہ ہارڈلی کوئی میٹرک کیا ہوتا ہے ان لوگوں نے جو جعلی عامل بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک لبادہ سا اڑا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے بس ایسے ہی اپنے آپ کو بنایا ہوا ہوتا ہے کہ شاید ان کے پاس کوئی طاقت ہے اس قسم کی اور وہ لوگوں کے مسئلے جو ہیں وہ حل کر سکیں گے. تو میرا پیغام لوگوں کے لیے یہی ہوگا کہ اس طرح کے میجورٹی کیسز، بلکہ 100% کیسز میں ایسا ہی ہوا ہے کہ جو جعلی عامل تھے وہ ایک نارمل سے لوگ تھے اور ان میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی اور وہ کسی کے لیے کوئی کام کرنے کے قابل نہیں تھے. بس وہ لوگوں کا جو ایک پرابلمز ہیں اور جو ان کو سائیکولوجیکل ایک پریشرز آئے ہوئے ہیں اس سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے وہ وہاں پہ رجوع کرتے ہیں، اور اس کا پھر جس وجہ سے وہ جعلی عامل جو ہیں سوسائٹی میں اتنا زیادہ پھیلے ہوئے ہیں. عموماً جو دیکھا گیا ہے کہ جو غریب آبادیاں ہیں، جو کچی آبادیاں ہیں، وہاں پہ ہی کام زیادہ ہے. جہاں ایجوکیشنل لیول کم ہے، جہاں پہ دینی تعلیم کم ہے اور ماحول ایسا نہیں ہے کہ جس میں ان کو کوئی دوسرا آدمی گائیڈ کر سکے لوگوں کو، یا ان کی پرابلمس کے بارے میں ان سے ڈسکس کر کے اس کو دور کر سکے. تو ایک سوسائٹی کا المیہ ہے ہمارا اس قسم کا کہ بہت سارے ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پہ مختلف قسم کی پرابلمس ہیں، لوگوں کے پاس رہائش کے مسئلے ہیں، تعلیم کے مسئلے ہیں، صحت کے مسئلے ہیں، امپلائمنٹ کے مسائل ہیں. تو جہاں جہاں اس قسم کے مسئلے زیادہ ہیں تو وہاں یہ چیز زیادہ پائی جا رہی ہے. بالکل سامنے کی بات ہے کہ جب اس طرح کی پرابلمس ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی مینٹل پریشرز آتے ہیں، ڈیولپ ہوتے ہیں، اور جب ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ان کو بعض کیسز میں وہ بالکل ایک ٹپیکل سائیکولوجیکل پریشر ہوتا ہے، یا وہ اس میں مینٹل کنڈیشن ان کی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو کنسلٹ کرنا چاہیے کسی سائیکیٹرسٹ سے. ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بھی کم ہے کہ لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی نہیں جاتے. تو اس چیز کو بھی مطلب دیکھنے کی چیز ہے کہ سائیکیٹرسٹ ہمارے معاشرے میں کتنے ہیں اور وہ لوگوں کو کیا گائیڈنس دے رہے ہیں، کن کن ایریاز میں کام کر رہے ہیں. تو اگین جو گورنمنٹ سائڈ کے ہاسپٹلز ہیں اور اس میں جو گورنمنٹ سائڈ پہ جتنے بھی سائیکیٹرسٹ ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح کے سیشنز کریں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ تاکہ ان کو گائیڈ کر سکیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میڈیسن سے ٹھیک ہو سکتی ہیں تو اس کو میڈیسنل کنٹرول سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، یا کوئی اس میں ان کے سیشنز لگا کے ان کو بٹھا کے گائیڈ کرنا ہے، ان سے بات چیت کرنی ہے لوگوں کے سے پیشنٹس کے ساتھ، تو ان کو اس طرح سے ان کو گائیڈ بھی کریں. اور بیسیکلی یہ سائیکولوجیکل پریشر زیادہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے سارا کام ہوتا ہے. اور عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس میں خواتین زیادہ انوالو ہیں، اور خواتین اگین پرابلمس میں بتاؤں گا کہ گھر میں جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے زیادہ اس طرف ان کا رجحان پیدا ہوتا ہے. لیکن بات جو فوکس کرنے کی اور اسٹریس کرنے کی ہے کہ وہ جو جعلی عامل جو ہیں یہاں پہ اسٹریٹس پہ جو نظر آتے ہیں وہ ان کے پاس کوئی اس چیز کا حل نہیں ہے، اور لوگوں کو اور عوام کو چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو ڈسکریج کریں اور اپنے معاشرے میں نہ بیٹھنے دیں ان کو اور نہ پھلنے پھولنے دیں. اور دوسری طرف جو میڈیکل سائڈ ہے اس میں اگر کوئی کنسلٹ کرنا چاہتا ہے تو سائیکیٹرسٹ کے ساتھ پاس جا کے ان کو کنسلٹ کروائیں اپنے جو بھی اس طرح کے پیشنٹس ہیں. یہ بھی کچھ ایک سیگمنٹس آف سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جو اس طرح کی چیزوں پہ بلیو کرتی ہیں. وہ خود ایک پیشنٹ ہوتے ہیں اور وہ کسی اسٹیبل مینٹل اسٹیٹ میں نہیں ہوتے، لیکن لوگوں کا شاید بلیو ان پہ بن جاتا ہے کہ شاید اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے، کوئی پاور ہے کہ جس سے ہمارے پرابلمس کو سالو کر دے گا. اور ایک ایجوکیشن لیول اگین مطلب اس میں دینی تعلیم بھی ہے اور اس میں دنیاوی تعلیم بھی ہے کہ معاشرے میں جب ایجوکیشن لیول بڑھتا ہے تو اس طرح کی چیزیں خود بخود ختم ہوتی ہیں. تو آپ کمپیئر کریں اگر مثال کے طور پہ کہ جو آپ کے مڈل انکم لیول کے جو ریزیڈینشیل ایریاز ہیں یا ہائی لیول ریزیڈینشیل ایریاز ہیں جیسے ڈیفنس کا ایریا ہے یا پیس چیسٹ کا ایریا ہے، نارتھ ناظر آباد کا ہے، تو وہاں پہ اس طرح کی چیزیں بہت کم ہوں گی. یہ زیادہ چیزیں آپ کو نظر آئیں لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس کی جہاں ریزیڈینشیل ایریاز ہیں وہاں پہ. اور اگین پھر کچھ چیزیں اور ریلیٹ کرتی ہیں، وہ مذہبی رجحان بھی کچھ لوگوں کا اس طرح کا ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایجوکیشن ہوگی اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہوگی تو یہ چیزیں خود ہی ڈسکریج. لا ہے جو کسی کو مس گائیڈ کرتا ہے یا اس طرح کی چیزوں میں انوالو کرتا ہے اور ان سے پیسے لیتا ہے یا ان کو ادروائز چیٹ کرتا ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے ہمارے پاس لا ہے. دینی جو ہمارے حضرات ہیں ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اس میں این جی اوز کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے بتایا کہ سیشن اور تھیراپی ہے یہ باقاعدہ، مطلب اس میں سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے کہ جو جعلی عامل یہ بات کر رہا ہے کہ اس کو گائیڈ کیا جائے اور اس کو سیشنز کیے جائیں اس کے ساتھ تاکہ اس کی جو اسٹیٹ ہے اس کو اسٹیبل کرے. اور فردر پھر جو اس کے وہ پیروکار ہیں، جو اس کے لوگ آتے ہیں اس کے پاس، ان سے بھی بات کر کے ان کو بھی سمجھایا جائے کہ اس طرح سے آپ کے مسئلے اس آدمی کے ہاتھ سے حل نہیں ہوں گے. اگر اس طرح سے ہونے ہوتے تو دنیا کے تمام مسائل حل ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے اپنے مسئلے بھی حل ہو چکے ہوتے ہیں. پبلک کو میسج میں اگین ریپیٹ کروں گا کہ ایجوکیشن لیول اور اویئرنیس بڑھانے کی ضرورت ہے، اور پھر جو پرابلمز جن کی وجہ سے کنڈیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں، جنریٹ ہوتی ہیں، ان پرابلمز کو بھی سالو کرنے کی ضرورت ہے. اور فردر پھر جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جس کا جو بھی رول ہے وہ اس میں اپنا رول ادا کرے
اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کم علمی کی وجہ سے ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، ان پہ سختی سے پکڑا جائے ان پہ، اور ان پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے انتظامیہ کے تاثرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا خیر عطا فرمائے، انہوں نے بھی اپنے قیمتی مشوروں سے ہمیں باخبر کیا، ہمیں تاثرات دیے۔ اور ظاہر دعوت اسلامی کوئی کمرشل چینل تو ہے نہیں، ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات آتی ہو کہ چلو دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کے ذریعے ہم لوگوں کو آگہی پہنچائیں، کچھ اویئرنیس دیں، معلومات دیں۔ یہاں میں دو باتیں ضرور عرض کروں گا۔ میں مانتا ہوں کہ جہالت کی وجہ سے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے کئی لوگ جعلی عاملین کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، نو ڈاؤٹ، پریشانی، جہالت، اس کو جو بھی نام دے دیں۔ لیکن ایک وہ طبقہ بھی ہے جو زیادہ تعلیم پانے کی وجہ سے، جس کو دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، بہت ساری حقیقتوں کا انکار کرتا ہے، اور پھر مذہبی طبقے کا بھی انکار کرتا ہے، اور بہت کچھ اس میں پھر فتنہ و فساد اس کی ذات میں بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال، بیلنس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور سب سے بنیادی جو علم ہے نا، وہ علم دین ہے۔ یعنی جادو، نظر اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بیماری کے وقت دم، درود اور آیتیں پڑھنا، اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات کے مطابق جو اوراد و وظائف ہیں ان سب کا ہونا، یہ سب ایک مسلم چیزیں ہیں۔ قرآن کی آیات میں، حدیثوں میں، بزرگوں کے اقوال میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ تعویذات کا اپنا ایک اصول، تعویذات کا ایک اپنی ایک دنیا ہے، اس کے ایک اپنے شرعی اصول ہیں، شرعی احکامات ہیں، اس کے جواز کی، اس کے جائز ہونے کی اور اس کے مؤثر ہونے کی جو صورتیں ہیں وہ سب کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اتنی بڑی دعوت اسلامی ایک شعبہ لے کر چل رہی ہے الحمدللہ۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ جب دعوت اسلامی اپنے چینل کو اتنے گناہوں سے بچا کر چلتی ہے کہ اس میں موسیقی بھی نہ آئے، اس میں عورت بھی نہ آئے، حتیٰ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں عورت کی آواز بھی نہ آئے، کئی چیزیں منع ہیں، کئی چیزیں اخلاقی طور پر درست نہیں ہیں، کئی چیزیں شرعاً منع ہیں، تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھے تو وہ جب اتنا بڑا شعبہ لے کر دعوت اسلامی چل رہی ہے کہ یہ مطلب کہ وہ روحانی علاج، تعویذات، اوراد و وظائف، تو ظاہر اس کے پیچھے کتنی بڑی اسلامک لاجک ہوگی اور اسلام کی کتنی خوبصورت تعلیمات ہوگی، یہ سمجھنا اتنا دشوار نہیں لگتا اگر آپ سمجھنا چاہیں تو۔ پھر یہ کہ اگر ہم ان تمام تر سلسلوں کے پیچھے اگر دعوت اسلامی کے کسی شعبے کا تعارف پیش کرتے بھی ہیں، یہ میں کسی مطلب کہ پیش آنے والے وسوسوں کی کاٹ کر رہا ہوں، یہ سمجھے کہ شیطان تو وسوسہ دلاتا ہے کہ یار یہ لگتا ہے یہ اپنی دکان چمکا رہے ہیں، ایسا نہیں، ہمیں کوئی 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوتا، کوئی ذاتی بینیفٹس نہیں ہمارے پاس جو تعویذات لینے کے لیے یا علاج کروانے کے لیے، استخارہ کروانے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے مطلب کہ کوئی پیسے لیتے ہیں کہ جناب فیس ہے کہ یہ اتنے دے دو، 1000 دے دو، 2000 دے دو، مرغی دے دو، بکرا دے دو، فلاں دے دو، بھینس دے دو، تو یہ چیزیں ہماری تحریک میں ہے ہی نہیں، دعوت اسلامی میں یہی نہیں، ہم تو فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ امت کو جو پیش آمدہ مسائل ہوتے ہیں، جس پریشانی اور دکھ میں امت مبتلا پائی جاتی ہے، محسوس ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے تحریکی اور تنظیمی طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے، اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے، شریعت کی رہنمائی لیتے ہوئے امت کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کی جائیں، ان کو کسی فتنے سے، فساد سے بچایا جائے، سیلاب ہو، زلزلہ ہو اور دیگر پریشانیاں ہو، دعوت اسلامی اپنے دائرہ کار میں، اپنے طریقہ کار میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح ایجوکیشن کے اندر جب فتنے فساد کی جو باتیں ہم سنتے ہیں، پتہ ہے، دنیا جانتی ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر کتنی خرابیاں موجود ہیں، اس کے لیے دعوت اسلامی دارالمدینہ لے کر آئی ہے، حفاظ کا نظام ہے، مفتی کا نظام ہے، علماء بنانے کا نظام ہے، مبلغ بنانے کا نظام ہے، مساجد بنانے کا نظام ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے جو اتنا بڑا جو مطلب کہ مسئلہ آیا اور کتنے عاشقان رسول کے مطلب کہ وہ جذبات مجروح ہوئے جب یہ گستاخانہ خاکے دوبارہ شائع کیے گئے، دعوت اسلامی نے بھی اپنی جگہ اپنے عشق و محبت کا جو اظہار کیا، دنیا نے دیکھا مدنی چینل کے اوپر، پھر یہی نہیں کہ ایک دن اظہار کیا، نہیں بلکہ پورا ماہ عشق رسول منانے کا اعلان کیا۔ یہ مدنی چینل پر دیکھیں، پورا ماہ عشق رسول منائیں گے، اور دعوت اسلامی کے تقریباً تنظیمی طور پر 256 کابینہ ہیں، ایک ہماری تنظیمی تقسیم ہے، آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے، تو تنظیمی تقسیم ہے، 256 دنیا بھر میں ہماری کابینائیں بنی ہوئی ہیں،
بڑے بڑے ایریاز کو ہمیں کابینہ کہتے ہیں. ہمارے امیر سنت نے اعلان کیا ہے کہ ہر کابینہ میں انشاءاللہ ایک مسجد بنائیں گے جس کا نام ہوگا فیضان جمال مصطفیٰ. فیضان جمال مصطفیٰ انشاءاللہ. اور یہ اس ایک ماہ کے اندر ہماری نیت ہے کہ ہم زمین بھی لیں اور اس کے کام کا آغاز بھی کریں. آپ بھی اس پہ حصہ ملا سکتے ہیں. اور ہماری جو خدام المساجد مجلس ہے، مساجد بنانے کی مجلس الگ ہے، اس کی پورا شعبہ ہی الگ ہے. اس کا اکاؤنٹ نمبر آپ کی پٹی پر ہم چلا دیتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ نمبر پہ آپ چاہیں تو اپنی رقم خود بھی جمع کروا سکتے ہیں. زکوٰۃ اس میں نہ ہو. اگر زکوٰۃ، فطرہ اور صدقات وغیرہ جمع آپ دینا چاہیں تو پھر ذمہ دار سے رابطہ کر لیجئے کہ وہ کس طرح دینا ہے. تو اس اکاؤنٹ میں آپ اپنے رقم جمع کروا سکتے ہیں اگر آپ اس مہم میں بھی اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو. اور مسجد انشاءاللہ بنے گی. مسجد بھی دعوت اسلامی کے مجلس بنائے گی جو کچھ ہوگا. تو اس پہ مسجد بھی ہے، اس سے جامعہ بھی بن سکتا ہے، اس سے مدرسہ بھی بن سکتا ہے. دعوت اسلامی کے تنظیم و مدنی کام کرنے کے حوالے سے جو مکاتب آفیسز جو بنائے جاتے ہیں دفتری وغیرہ کام کے لیے اور شعبہ جات چلانے کے لیے، وہ بھی اس میں بنائے جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری یہ نیت آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے. اسی طرح دعوت اسلامی کا شعبہ ہے روحانی علاج، مکتوبات و تعویذات عطاریہ. اس کے اسلام میں بھی ہمارے ساتھ اس لائن پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کے جنید بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ہم یہ سلسلہ کچھ ہمارا چلا جعلی عاملین کی طرف ہم توجہ دلا رہے تھے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی. میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ ہماری دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے روحانی علاج، مکتوبات و تعویذات عطاریہ، اس پر ماہانہ کیا اوسطاً اسلامی بھائیوں کے آنے کی اوسط ہے؟ ہمارا مطلب ہم ہماری مجلس کے ذریعے ہم ماہانہ کتنوں کو اپنی خدمات دے پاتے ہیں؟ میں الحمدللہ عز و جل گفتگو سن رہا تھا. یہاں میں عرض کروں ایسا الحمدللہ عز و جل میں صرف ملک پاکستان کی بھی عرض کرتا ہوں آپ کو. ملک پاکستان میں الحمدللہ عز و جل 730 مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں اور فی سبیل اللہ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ تقسیم کیے جاتے ہیں. یہ تو ہوئے 730 مقامات پر ملک پاکستان میں تعویذات عطاریہ کے بستے لگ رہے ہیں. اور ماہانہ جو مریضوں کی تعداد ہے، جو ایوریج آتا ہے ہمارے سامنے، جو کارکردگی سامنے آتی ہے، تو تقریباً اس دفعہ گزشتہ مہینے تک کی جو ہمارے پاس کارکردگی تھی تقریباً 3 لاکھ سے 3.5 لاکھ تک یہ الحمدللہ عز و جل مریض پریشان حال اسلامی بھائی ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر رابطہ کرتے ہیں. 3 سے 3.5 لاکھ ماہانہ میں عرض کر رہا ہوں ملک پاکستان. اچھا، اب یہ کہ یہ اتنی تعداد جو پریشان حالوں کی آتی ہے تو یہ کیا مطلب اس میں کچھ نفسیاتی مریض بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس یا دیگر کس طرح کی آپ کے پاس کوالٹیز ہوتی ہیں؟ جو پریشان حال آتے ہیں اسلامی بھائی رابطہ کرتے ہیں، مختلف نوعیت کے مختلف قسموں کے ان کے مسائل ہوتے ہیں. اس میں نفسیاتی پرابلم کے بھی ہوتے ہیں، بے روزگاری کے حوالے سے، گھریلو ناچاکی کے حوالے سے، اسی طرح اور شادی میں رشتوں میں رکاوٹ کے حوالے سے، جائز حقوق جن کو نہیں مل رہے، اسی طرح مختلف امراض کے حوالے سے، کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، اسی طرح شوگر کے مریض ہیں، امراض شکم و قلب یعنی پیٹ کے امراض میں مبتلا جو لوگ ہیں، دل کے امراض میں جو مبتلا لوگ ہیں، اسی طرح بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں، اس طرح کے مریض بھی الحمدللہ عز و جل رابطہ کرتے ہیں. اور اللہ کے کرم سے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر یہ تعویذات عطاریہ کے برکت سے شفا بھی ملتی ہے. اور الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر بھی اس طرح کے مدنی بہاریں سناتے بھی ہیں اور باقاعدہ دکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اور الحمدللہ عز و جل جن اسلامی بھائیوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، جن مریضوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، بعض اوقات ان کے تاثرات بھی ہم سلسلوں میں چلاتے ہیں کہ وہ خود اپنے زبان سے اس طرح کی مدنی بہاریں سناتے ہیں، تاثرات بیان کر رہے ہوتے ہیں. اپنی جگہ پر ہے. میں تھوڑا سا مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات جو ان کی گفتگو سے میرے ذہن میں ایک آئی ہے وہ یہ عرض کر دوں کہ
آپ کو کوئی اللہ نہ کرے بیماری ہو گئی ہے تو وہ بیماری میں کوئی جیسے کہ نہ کسی نے کچھ کروایا ہو رہا نہیں، جیسا نارمل لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، کینسر ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے، اور اعضاء میں درد شروع ہو جاتا ہے، گردے پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، قلبی امراض ہو جاتے ہیں. اب یہ ایک اس کا میڈیکل علاج تو ہے ڈیفینیٹلی، وہ ایک ہوتا ہے، مگر یہ عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام میں اور روحانی علاج میں یہ برکت ہے کہ اگر آپ اس کا روحانی علاج بھی شروع کریں گے نا، کوئی ایسی مطلب برکت والے پانی ہوتے ہیں، دم والے پانی ہوتے ہیں، اسی طرح مطلب کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق تعویذات بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے کچھ دم درود ہوتے ہیں، تو یہ کر لینے سے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیماریاں جو ڈاکٹر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو مطلب ہماری میڈیکلی طور پر تو یہ صحیح نہیں ہو سکتا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی برکت سے وہ امراض صحیح ہو جاتے ہیں، جبکہ ان امراض کے پیچھے نہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی مطلب جن ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی بد نظری، کچھ بھی نہیں. ایک نارملی مطلب کہ آدمی کو بیماری ہو جاتی ہے، سر کا درد ہو جاتا ہے، دماغ میں رسولی ہو جاتی ہے. یہاں میں یاد کرنا چاہوں گا کچھ امراض ایسے ہیں، کچھ علامات اس طرح کی بھی ہیں ڈاکٹروں کے پاس بھی علاج نہیں ہو پاتا. اب جیسے کسی کو نظر بد لگ گئی، اب قرآن پاک کی مخصوص آیات ہیں، مخصوص وظائف ہیں، وہ وظائف پڑھ کر ہی اگر دم کیا جائے تو نظر بد ختم ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے نا جنید بھائی، ڈاکٹر اچھا علاج کر رہا ہے، مثال کے طور پر اسی کو نظر لگ گئی، بلکہ جس مریض کو اس نے اچھا کیا اس مریض کی نظر لگ گئی، لے اس نے مریض کا بیڑا پار کیا، مریض اس کا بیڑا پار کر دیا، مریض کی نظر لگ گئی. اب ڈاکٹر کو کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر اس کی کون سی دوائی لے گا کہ میرے کو نظر بد لگ گئی ہے، تو کس میڈیکل اسٹور کو جا کر پوچھے گا کہ میرے کو نظر لگ گئی ہے، لگتا ہے تو میرے کو کوئی گولی دے دو. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے، اسلام پہ رابطہ کریں. مدنی پھول آپ نے ارشاد فرمایا، یہاں میں آپ کو بھی مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم بری نظر سے، برے لوگوں کی نظر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں. اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بری نظر سے بھی حفاظت رہے گی اور برے شر سے بھی محفوظ رہیں گے. چینل کے ناظرین کو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ قادری سلسلہ میں بیعت کرواتے ہیں، تو اس سلسلے میں داخل ہو جائیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مرید بن جائیں اور اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ جادو ہے، عملیات ہیں، اثرات ہیں، ان سے بھی حفاظت رہے گی اور بری نظر سے بھی محفوظ رہے گی. اچھا، لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ اس مطلب کہ راہ پر آ کر بھی کسی نے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو بھی جائے. جی تو یہ ہو بھی جاتے ہیں قدرتی طور پر، جو تقدیر میں وہ ہونا ہی ہونا ہے. شفا دینے والا رب ہی ہے، وہ کسی کا بھی سبب بنا دے شفا دینے کے لیے. تو بعض اوقات تعویذات عطاریہ کے بستوں پر جو تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں، استخارے کا سلسلہ جو ہوتا ہے، تو ہم بعد میں یہ ذہن بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. تو اس میں یہ کہ تھوڑا سا ان کو ہم نے جو مطلب ٹیلی فون لائن پہ لیا ہمارے اسلامی بھائی کو، تاکہ تھوڑی بہت ہمیں آگہی ہو جائے کہ ماہانہ 3 سے 3.5 لاکھ افراد دکا دعوت اسلامی کے مختلف بستوں پر اسٹالز کے لیجئے، ہمارے سے مکاتب کے لیجئے جہاں پر ان کا ٹرن اوور ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی مقام پر آل اوور دا ورلڈ، دنیا بھر میں کسی بھی اسلامی بھائی کو کس اسلامی بہن سے براہ راست رابطہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسلامی بہنوں کا نظام ہی الگ ہے. جی سر، الحمدللہ عز و جل باب المدینہ کراچی میں 20 مقامات باب المدینہ کراچی میں ایسے ہیں کہ جہاں پر اسلامی بہنیں ہی تعویذات دیتی ہیں اور اسلامی بہنیں ہی رابطہ کرتی ہیں. ہمارے اسلامی بھائیوں کو اس بات کی اجازت بھی نہیں ہے اسلامی بہنوں سے رابطہ کرنے کی، علاج کرنے کی، نہ ہی ہم پیسے وغیرہ لیتے ہیں. یہ صرف اور صرف آپ کی ایک، اگر کہیں اللہ نہ کرے کنفیوژن ہے تو وہ بھی دور ہو جائے، اور آپ کے لیے ایک پراپرلی ایک راستہ دکھانے کے لیے کہ الحمدللہ 700 سے زیادہ مقامات پر ایسی ترکیب ہے، جس کی تفصیل کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر آپ وزٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ویب سائٹ پر جائیں گے یا دعوت اسلامی کے کسی فون نمبر پر آپ کال کر لیجئے جو عموماً آپ کے یہاں دکھائے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ رہنمائی مل جائے گی. جنید بھائی بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جعلی عاملین کے متعلق امیر اہل سنت کے جذبات سننے کے لیے آئیے چلتے ہیں امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے کی طرف.
काला जादू या बहरहाल जादू ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है और इसमें कुफरियात करने पड़ते हैं, गंदी चीजें बाजू का इनको खानी पड़ती हैं। यहाँ तक कि इंसानी गंदगी जिससे नाम भी लेने की हिम्मत नहीं है, अब आप समझ गए होंगे, वो भी खानी पड़ती है। ये सुन रखा है। उल्टा कुरान भी इसमें पढ़ा जाता है और इस तरह उल्टा पढ़ना ये कुफ्र है। तो इसमें और भी कुफ्र भी करने पड़ते हैं। हर जादू में कुफ्र करना पड़ता है ये मैं नहीं कह रहा। तो इसलिए मुतलकन अगर कोई जादू करे तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये काफिर है, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि कुफ्रियात से बचकर उसने वो जादू की उसकी तरकीब वो हराम फिर भी है। अब ये कि इससे तौबा करे। अगर कुफ्रियात वाला जादू उसने सीखा है तो जो तकाजे शरीयत के पूरे करे, तौबा करे, कलेमा पढ़े, नए सिरे से मुसलमान हो। अगर वाकई वो मुर्तद हो चुका है, लेकिन जो उलमा हजरात तावीज़ देते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, या जो उलमा नहीं है लेकिन वो हराम हलाल में समझते हैं और ऐन शरीयत के मुताबिक 100% अमलियात वगैरह का सिलसिला करते हैं, उनकी भी बात नहीं कर रहा। वो सही है, खिदमत कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अहले इल्म हो या अहले इल्म के राबते में हो, हर तावीज़ की तनकी करवा ली हो, लेकिन नहीं करवाते कि मौलाना को पता चल जाएगा मेरा तावीज़ ये देना शुरू कर देगा तो मैं बेचारा कहाँ जाऊंगा। ये जो है ना ये मुसीबत खा गई। तो हमारा ईमान बाबाजियों पे नहीं है, हमारा ईमान अपने रब पर है। अल्हम्दुलिल्लाह कादिर मुतलक है, वो जो चाहे कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अब ये कि जादू का तोड़ भी बता दूं, 2 तोड़ अर्ज हैं जादू के। ला इलाहा इल्लल्लाह 101 बार, देखो 100 बार नहीं, 102 बार नहीं। चाबी का एक दंदाना कम हो गया तो ताला नहीं खुलेगा, ज्यादा हो गया तब भी नहीं खुलेगा। तो जानबूझकर बोला ज्यादा ही है ना, बस ज्यादा पढ़ लो नहीं, 101 बार गिनती करके। तो ला इलाहा इल्लल्लाह 101 बार पढ़कर सेहर ज़दा यानी जिस पर जादू का असर हो गया है या किया गया जिस पर जादू, उस पर दम कर दिया जाए, या यही लिखकर यानी 101 बार लिखकर पिला दिया जाए तो इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल जादू का असर खत्म हो जाएगा। जादू का तोड़ दूसरा, मरीज के सर से लेकर जहां बाल जमने शुरू होते ना, ये सर से लेकर पांव के अंगूठे तक, यानी इसको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा करें या स्ट्रेट सीधा लिटाएं इसको। तो मरीज के सर से लेकर पांव के अंगूठे तक आसमानी रंग के 11 सूती धागे नाप लीजिए। सूती धागा आसानी से मिलता नहीं है, ये थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपको। आसमानी रंग तो समझते हैं ना, नीला, ये आसमानी गौसिया रंग। तो सर से लेकर पांव के अंगूठे तक आसमानी रंग के 11 सूती धागे नाप लीजिए। इन 11 धागों को 2 मरतबा तय कर लीजिए। जैसे ये धागा है, अब इसको 2 दफा तय करना है ना, ये 1 तय, अब ये 2 तय। अब धागे के सिरे पर एक ढीली गिरे लगाइए। ढीली गिरे पे लगानी पड़ेगी, वरना वो ढीली को पीली कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ये देखो, ये ढीली गिरे, सुराख है ना इसमें। ये धागे के सिरे पर एक ढीली गिरे लगाइए, फिर एक बार सूरतुल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, अऊज़ और बिस्मिल्लाह पहली बार, फिर हर बार बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर एक बार सूरह फलक पढ़कर इस ढीली गिरे में फूंक मारिए। इसके बाद क्या करना है, फौरन कस दीजिए। इसको कस दिया, अब ये सुराख बंद हो गया, अब ये ढीली ना रही, अब टाइट हो गई। इसी तरीके पर 11 गिरहें यानी 11 गांठें लगाइए और उस धागे को दहकते कोयलों में डाल दीजिए। कोयला पहले काला था, जब ये जल जाएगा तो लाल हो जाएगा। ये लाल हो गया ना, इसको दहकता बोलते हैं, सुलगता, दहकता। तो ये जलते कोयलों में ये धागा डाल दीजिए। अब कोयलों का रवाज कम हो गया हमारे यहाँ, तो अल्टरनेट इसका गैस, तो गैस के चूल्हे पर तवा रख दीजिए। जब ये तवा जो है गर्म हो जाए तो अब तवे पर डाल दें, या वैसे भले पहले से डाल दें, तो तवा गर्म होगा तो ये अब जलेगा। तो अब अगर जादू हुआ मरीज को तो बदबू आएगी धागे में, यानी ऐसी बदबू आएगी जो धागे की नहीं होगी, एक नापसंदीदा बदबू आएगी। तो अब ये कि जब तक बदबू आती रहे, ये अमल रोजाना करना है। आज बदबू आई, आज कर लिया, अब कल फिर करें, फिर बदबू आई, परसों करें।
تو جب تک بدبو آتی رہے یہ روز روز کرنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل ایک دن آئے گا کہ بدبو نہیں آئے گی، یعنی وہ جو ناپسندیدہ بدبو تھی اب وہ نہیں آئے گی. تو جب یہ بدبو ختم ہو جائے تو اب سمجھو کہ جادو کا اثر ختم ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی بکرا نہیں لیا، کوئی گائے نہیں لی، کوئی دمبا نہیں لیا، کچھ بھی نہیں لیا، اور آپ کو اتنا زبردست کالے جادو سے بچنے کا طریقہ بتایا. جادو جادو ہوتا ہے، ہمارے عموماً یہ کالا جادو کہتے ہیں. نہ جادو کالا ہوتا ہے، نہ پیلا ہوتا ہے، نہ یہ مطلب کہ کوئی اور کلر کا ہوتا ہے. جادو جادو ہوتا ہے، مگر یہ کہ چونکہ یہ نقصان دہ ہوتا ہے اور بہت اس کے مسائل ہیں، اس کے شرعی احکام ہیں. اللہ ہم سب کو اس جادو سے، عاصف سے، اس طرح کی پریشانیوں سے، نظر بد سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. آپ کو میں نے ان بچوں کے بھی کفن میں لپٹی لاشیں بھی دکھانی ہیں جسے جعلی عامل کے کہنے پر اطلاع کے مطابق ان کے باپ نے قتل کر دیا. لیکن اس سے پہلے آپ کی کچھ کال لے لیتے ہیں. عمران بھائی، آپ یہ جو سلسلہ کر رہے ہیں کہ یہ جو پہچان والا ہے کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اس حوالے سے کچھ عاملوں کے بارے میں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس طرح مختلف واقعات ہوتے ہیں. میرا جو تجربہ کہہ لیں ہے، جو بازار کا میں ایک تاجر ہوں، جو میں ماحول کو دیکھتا ہوں، جس طرح یہ معاملات چل رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو ان ایجوکیٹڈ ہے، یعنی کہ جس کے پاس تعلیم نہیں ہے، وہ اس طرف رجحان زیادہ کرتا ہے. جو تعلیم یافتہ ہے وہ اس طرف کم رجحان دیتا ہے. اور دوسرا ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو پریشان ہو جاتا ہے. جب ان کی پریشانی کی انتہا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس طرف قدم اٹھاتے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی حل نکل آئے، حالانکہ اس میں وہ مزید پھنس جاتے ہیں. میں نے جو اپنی زندگی میں اپنی جو سوچ میں جو دیکھ رہا ہوں، وہ میرا ویسے اگر بس چلے نا، یہ جو میڈیا ہے نا، میڈیا کے جو جتنے چینلز ہیں اس پر بھی ایسے ایسے پروگرام دکھائے جاتے ہیں نا کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کا رجحان اس سائڈ پہ چلا گیا، عملوں کی طرف، یا وہ ایسے ڈراماز یا ایسی وہ فلمیں وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، اس سے بھی دیکھ کر بندے کے ذہن میں کافی وسوسے، کافی سوال، یعنی کہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں معلومات نہیں رہتی. میرا اگر بس چلے تو سب کے گھر میں صرف مدنی چینل ہی چلے، کوئی دوسرا چینل چلے ہی نہ، تاکہ یہ جتنے واقعات ہوتے ہیں یہ کافی حد جو اس میں جو خرابی ہے وہ میڈیا کے لیے ہے. وہ میڈیا میں یہ سارے پروگرام وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اور جو کچھ کام نہیں کرنے والے کچھ اسی سے ترکیب لیتے ہیں کہ یہ اچھا یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اس طرح کرتے ہیں. مدنی چینل الحمدللہ اگر ساری عوام مدنی چینل ہی دیکھے نا تو انشاءاللہ یہ کافی چیزوں سے بچ جائے گی. اور الحمدللہ اس میں ہر چیز کا حل ملتا ہے. روحانی علاج آپ کو چاہیے، جنات کا حل چاہیے، تویزات اطاریہ، یعنی کہ مدنی چینل کے جو پروگرام جو سلسلے الحمدللہ چلتے ہیں اس میں الحمدللہ جتنی پریشانی ہوتی ہے نا بندے کی وہ حل ہو جاتی ہے. کافی مسائل میں خود الحمدللہ دیکھتا ہوں تو کافی مسائل ایسے جو ذہن میں ہوتے ہیں تجارت کے حوالے سے یا تو پریشانی کے حوالے سے، تو باپا الحمدللہ وہ اب ٹمبر مارکیٹ والی واقعہ آپ کے سامنے ہے، تو باپا ان کو وہ کچھ وظائف بتا رہے تھے، پھر توکل کے بارے میں بتایا. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ جو مدنی چینل ہے الحمدللہ ایسی تربیت کرتا ہے نا بندے کی. ہم جب یہ دیکھتے ہیں اور دوسرے حالات دیکھتے ہیں نا اس طرف جانے کو جی نہیں چاہتا، کیونکہ ہم کو کوئی چیز مل رہی ہے الحمدللہ اس چینل سے. جو بھی چیز چاہیے، رزق میں اضافہ چاہیے، اولاد کی برکت، جس طرح کا بھی ہمیں کچھ چاہیے ہمیں الحمدللہ اس مدنی چینل سے ملتا ہے. اور اللہ کرے کہ یہ کاش میری یہ خواہش پوری ہو جائے کہ صرف ہر گھر میں مدنی چینل ہی چلے، کوئی دوسرا چینل تو آئے ہی نہ. اس کی جتنی کباس ہیں دوسرے چینلوں کے علامان والخطیب. بس دعا کیجیے گا میری بھی اللہ پاک بے حساب مغفرت فرمائے. دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. اللہ کرے کہ آپ کی تمنا، آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے. واقعی مدنی چینل یہ گویا کہ جملہ ہمارے مسائل کا حل ہمیں دیتا ہے اور ہمیں بری راستے سے روکتا ہے، ہمیں برے جو معاملات ہیں اس سے ہمیں بچاتا ہے اور ہماری درست و صحیح رہنمائی کرتا ہے. ہماری جسمانی اور ہماری روحانی دونوں حوالے سے یہ ہمیں رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. اور یہ کہ آپ کا یہ کہنا کہ زیادہ تر جو ان ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ اس طرف ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، وہ ہے، لیکن ایجوکیٹڈ طبقہ بھی ٹھیک ٹھاک مطلب کہ اس طرف مائل ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے.
اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں جعلی عاملین سے اور جو بھی اس طرح کی جعلی اور 2 نمبر کی جو چیزیں ہیں ان سے محفوظ فرمائے. ایک 2 نمبر کا موبائل آ جائے نا تو تکلیف ہوتی ہے, تو یہ جعلی عامل کتنی تکلیف دیتا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. دوسری کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ناصر سے عرض کر رہا ہوں. تو میں نے بہت سے پیر صاحبوں کے واقعات سنے, میں نے خود بھی نفسیات کا مریض رہا ہوں. تو کافی اس طرح کے وہ دم کر کے 500 لے کے 1000 لے کے 2000 لے کے اس کو جینا آتا ہے, اس کے اوپر سایہ اس طرح. حالانکہ وہ ایک ڈاکٹری مسئلہ تھا, نفسیات کا مسئلہ تھا. اس طرح میں نے 4-5 جگہ پہ ایک پیر صاحب کے پاس میں گیا, اس نے کہ پانی میں دیکھیں یہ شکل نظر آ رہی ہے, یہ اس آدمی نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے. حالانکہ پانی میں کوئی ایسی شکل ہی نہیں تھی. اس طرح ایک پیر صاحب کے پاس گیا, انہوں نے ایسے جو ہے نا وہ پرچیوں پر لکھ دیے تھے, ایسے لکیریں ڈال کر اس کو جلاؤ, اس میں وہ اپنے آپ کو دھونی دو یعنی دھواں دو, اور روز نہاؤ ٹھنڈے پانی کے ساتھ. اس طرح کی کافی میں بڑا پریشان ہو بھی کیا مسئلہ. حالانکہ وہ میرا جتنا بھی علاج ہوا تھا وہ ایک ڈاکٹری علاج تھا. تو اس طرح کی میں نے کافی 6-7-8 جو ہے نا پیر صاحبوں سے میں نے تعویذات لی. حالانکہ جب میں ٹھیک ہوا تو مجھے اندازہ چلا کہ یہ سب ایسی ہی باتیں تھیں. تو الحمدللہ میں شکر گزار ہوں کو ٹھیک ہونے کے بعد کم از کم اتنا کو پتہ چل گیا کہ جہلی جو پیر صاحب ان کا پتہ چل گیا ہے. تو آپ بھی ان سے پرہیز کریں, اور اچھے جو عامل لوگ ہیں, جن باعمل لوگ ہیں, ان سے آپ رابطہ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک واقعہ بیان کیا ہے. ایک بہت پڑھے لکھے اور مطلب کھاتے پیتے ایک ہمارے جاننے والے تھے, ہیں بھی. ان کو نیند نہیں آ رہی تھی, اور وہ نفسیاتی طور پر ایک ایسے سے جیسے آدمی ایب نارمل اور ایک والی جو حرکتیں کرتا ہے نا وہ کر رہے تھے. تو ہمیں بھی پتہ چلا کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو واقعی سمجھدار آدمی ہے. یہ کسی عامل کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو جادو ہے. تو وہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بہت پریشان ہو گئے. یعنی جس کو کہا کہ جادو اس کو اپنے ہوش ہی نہیں تھا, وہ تو خود عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہا تھا. تو ہم سے رابطہ ہوا تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یار اس کو کیسے ہو گیا. جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے بھی حیرت ہوئی کہ یار یہ تو اچھا خاصا آدمی, اتنا سمجھدار اور پڑھا لکھا ویل ایجوکیٹڈ, اس کو کسے سمجھ میں نہیں آیا. اور وہ تھوڑی پرانی بات ہے. تو اتفاق ہوا اور کوئی ترکیب بنی کہ باپا سے رابطہ ہوا امیر اہل سنت سے. امیر اہل سنت کے پاس کو لے گیا. وہاں بھی یہ بالکل دیوانوں جیسی باتیں کر رہا تھا, ہنس رہا تھا, یہ کر رہا تھا, یوں ہو گیا. اب امیر اہل سنت اس کو مطلب کہ وہ بس یوں دیکھ رہے تھے کہ یہ جو کچھ حرکتیں کر رہے تھے. اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. تو ڈاکٹر اس کو جو ہے نا وہ نیند کا انجیکشن دے دے گا, کوئی نیند کی گولی دے دے گا, اس کو تھوڑی لمبی نیند سلا دو, لمبی نیند سلا دیں. وہ بولے جادو ہے, اس کو لمبی نیند سلا دو, یہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کو لے گئے اس کو ڈاکٹر کے پاس, اور ڈاکٹر سے وہ نیند کی ترکیب بنائی, سلا دیا. جب یہ اٹھا نارمل تھا, جادو گیا. وہ جادو وہ بیچارے کو پریشان تھا یا نہیں تھا, جادو عامل صاحب نے بول کے اس کو جادو کر دیا. تو اب یہ ہوتا ہے. تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, کہ بہت سارے ایسے علاج ہوتے ہیں جو یوں ہو جاتے ہیں نارملی طور پر. ہر ایک کے پیچھے جادو اور اس طرح کی چیزیں انوالو نہیں ہوتی, اور یہ نہیں ہی ہوتی ایسا بھی نہیں ہے, ہو بھی سکتی ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. کال سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب, پریشانیاں یا مسائل وغیرہ تو آتے رہتے ہیں, دماغ میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, تو عاملوں کے پاس نہ جائیں تو پھر ہم کہاں جائیں, یہ بتا دیجیے. مدینے جانا ہے, مدینے چلنا ہے. وہ کسی نے کیا خوب لکھا ہے, اپنی کیفیت لکھی ہے
میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میری زندگی جو چاہو، میری زندگی جو چاہو، مجھے لے چلو مدینہ، میری زندگی جو چاہو، مجھے لے چلو مدینہ۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے۔ تو ایک کاش مدینے کی ہوائیں، مدینے کی فضائیں، خاک مدینہ یہ سب نصیب ہو جائے، مدینہ مدینہ ہو جائے۔ خیر، تو عشق و محبت کی بات تھی، اور ویسے بھی دعوت اسلامی ماہ عشق منا رہی ہے، ماہ عشق رسول منا رہی ہے۔ تو دیکھیے کہاں جائیے اگر روحانی علاج کے حوالے سے، تو کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو صرف ایک ہی فیضان مدینہ جاؤ، دنیا میں کہیں بھی تو چلو اڑ کے فیضان مدینہ آئیے، نہیں، آپ کو انٹرنیٹ پر دعوت اسلامی .net کی سروس پر روحانی علاج موجود ہے۔ الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے، جلد از جلد کوشش کی جاتی ہوگی کہ جلد از جلد آپ کو اس کا نتیجہ بھی ملے، اور یہ کہ آپ آ بھی سکتے ہیں یہ ان جگہوں پر، اپنے 700 سے زیادہ مقامات دنیا بھر میں ہیں، ٹیلی فون پر رابطہ کر سکتے ہیں، ٹیلی فون سروس ہماری موجود ہے، آپ کال کر کے روحانی علاج کی ترکیب بنا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ زمین اچھی عاملوں سے خالی بھی نہیں ہے، ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو علاج کرتے بھی ہوں گے۔ اگر جینے کی خواہش ہے کچھ پہچان پیدا کر۔ آئیے آپ کو ایک افسردہ منظر دکھاؤں کہ جس جعلی عامل کے کہنے پر جو ہمیں اطلاعات ہیں، اور جس طرح اس باپ نے اپنے بچوں کو قتل کیا، آئیے کچھ اس کا منظر دکھاتے ہیں۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، زور طوفان ہے پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا، زور طوفان ہے پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا۔ کیسا کوہرام مچا ہوگا جب یہ ننھے منوں کی لاشیں اٹھائی گئی ہوں گی۔ کیا اب بھی آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کی کس سمت رہنمائی کرنا چاہ رہا ہے؟ اگر آج ابھی اسی وقت یعنی آپ کا ابھی بھی کسی اسی طرح کے جعلی عاملین سے رابطہ، یا اس طرح کہ آپ کسی لائن میں ہیں، کسی نے آپ کو کوئی سا راستہ بتایا ہوا کہ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ پہنچا دوں گا، وہ ایک نوجوان کو سورنگ خطباتے خطباتے اس کو مروا دیا ایک جعلی عامل نے،
کسی کی لڑکی کا پاؤں جلوا دیا جعلی عامل نے. یہ ساری باتیں مطلب کیوں نہیں ہماری سمجھ میں آتی؟ میں تو میرے مبلغین سے مدنی التجا کروں گا، خدا را ایک ایک گاؤں، ایک ایک دیہات، ایک ایک گوٹھ میں جا کر مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کیجیے. یہ دکھی وہاں بھی پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ سے رابطہ کریں گے. گاؤں دیہات علاقے، آپ بولو گے یہ صرف یہی نہیں، جب بنگلے ہیں، جب جو بھی مطلب علاقہ، ہر علاقے میں آپ نظر آئیے، تاکہ یہ درد بھرے لوگ جب آپ کو دیکھیں گے کہ یہ سنتوں کا پیکر جا رہا ہے، کوئی مذہبی شخص جا رہا ہے، آپ کو بلائیں گے، آپ کو اپنی پریشانی کا اظہار کریں گے. ان کو گھر بیٹھے ایک شخص نظر آ جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ جسٹ آپ اپنے وہ روحانی علاج والوں سے رابطہ کر لیجئے، ان کو بتا دیجئے، یا آپ کے پاس مطلب اگر موبائل فون اس طرح کا ہو اور موبائل فون کے اندر اگر آپ کے پاس روحانی علاج کی وہ کیا کہتے ہیں اپلیکیشن ہو، تو وہ بھی آپ مطلب کہ ان کو دکھا سکتے ہیں کہ اس میں سے پڑھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ روحانی علاج کی اپلیکیشن ہے، بلکہ اس کا پورا رسالہ رکھ سکتے ہیں 40 روحانی علاج کا، وہ بتا دے گا تو انشاءاللہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو فرق پڑ جائے گا. کیا پتہ کہ آپ کی تھوڑی سی رہنمائی اس کی دنیا و آخرت کو بہتر بنا دے اور آپ کو اس کا اجر و ثواب نصیب ہو. یہ دیکھیے، یہ دکھائیے ذرا، یہ ہٹ جاتی ہے فوراً. یہ روحانی علاج کی اپلیکیشن ہے. اب یہ دیکھیے، یہ تھوڑا کلوز کریں. اب دیکھیے انگلش اور اردو دونوں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے اردو کو کلک کیا. اب یہ سب یہ لکھی ہوئی چیزیں آ جائیں گی: ایمان کی حفاظت، غربت سے نجات، تھکن سے نجات، بیماری سے شفا، غم سے چھٹکارا، بلاؤں سے حفاظت، افسر مہربان ہو جائے، ڈراؤنے خواب، اولاد صالح، اولاد نرینہ کا وظیفہ، مشکل آسان ہو، دعا قبول ہو، دل کا زنگ دور ہو، دل کیسے روشن ہو، دشمن پر فتح، مراد پوری ہو، اچانک موت سے حفاظت، منہ مانگی ملے، محتاج نہ ہو، چوری سے حفاظت، اولاد فرما بردار ہو، آفتوں سے حفاظت، فحش گوئی سے نجات، عذاب قبر سے نجات، درد عزا جاتا رہے، جادو اثر نہ کرے. اب دیکھیں جادو اثر نہ کرے، ٹھیک ہے. یہ پوری لسٹ ہے. اب جادو اثر نہ کرے پر میں کلک کرتا ہوں، یہ دباؤں گا اس کو، یہ ٹچ کیا. اب جادو اثر نہ کرے پر کیا وظیفہ یہ سامنے آ گیا. اب یہ کیا ہے؟ یا محیی یا ممیت، یا محیی یا محیی، یا محیی یا ممیت. یہ دیکھ لیجئے، اس کو ذرا دکھا دیجئے. یا محیی یا ممیت. اچھا یہ ہو گیا. 7 بار روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جادو اثر نہیں کرے گا. 7 بار روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کیجئے. یا محیی. اب دیکھیں یہاں پر ایک مدنی پھول عرض کرتا چلوں کہ اب ہا ہے، ہا نہیں ہے، ہاتھی والا ہا نہیں ہے، یہ ہاتھ والا ہا نہیں ہے، حلوے والا ہا ہے. یا محیی، یا محیی، یا ممیت. تو یہاں پر جو پڑھنے کے جو اصول ہیں، عربی ہے نا، یہ محیی نہیں پڑھیں گے آپ. مشق کر لیں، گھر بیٹھے ہیں آپ، بیٹھے ہوئے پڑھ لیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا. یا محیی یا ممیت، یا محیی یا ممیت، یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو. میم پیش مو، میم یا زیر می، تا پیش تو، ممیتو. یا محیی، میم ہا پیش مح، یا زیر یی، یا محیی یا ممیتو. یاد ہو گیا آپ کو؟ دوہرا لیں. یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو. نہ کوئی بکرا، نہ کوئی دمبا، نہ کوئی مرغا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. 3 دن کا مدنی قافلہ دے دیجیے ماہ عشق رسول میں. 3 دن کا مدنی قافلہ یہ دے دیجیے. only 3 days.
مدنی قافلہ مدنی قافلہ مدنی قافلہ. یا محیی یا ممیتو 7 بار روزانہ پڑھ کر 7 بار یا محیی یا ممیتو 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 7 بار ہو گیا. پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے. آپ ہی بابا، آپ ہی عامل، آپ ہی دم کرو، آپ ہی آگے بڑھو. انشاءاللہ عز و جل جادو اثر نہیں کرے گا. اسی طرح سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے جسم پر پھیرنے کی، یہ تو مطلب حدیث پاک میں ہے. جہاں جہاں تک مطلب ہاتھ جاتا ہو ہاتھ پہنچائیے، انشاءاللہ تعالی جادو وغیرہ سے محفوظ رہیں گے. 3 دن کا مدنی قافلہ. اچھا 3 دن مدنی قافلہ یہ دیں گے نہیں دیں گے، چلو آپ کی مرضی. دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھلا، اللہ کو اور بھلا کرے. یہ روحانی علاج کی جو اپلیکیشن ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مل جائے گی. اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ، فری ہے. ہمیں کوئی چارجز نہیں چاہیے. دعوت اسلامی الحمدللہ آپ کے مدنی عطیات سے چل رہی ہے. یہاں دعوت اسلامی کی اپنی کوئی ایسی آمدنی نہیں ہے. ہم آپ کے چندے سے دعوت اسلامی چلاتے ہیں. آپ کا زکوٰۃ، آپ کا فطرہ، آپ کے صدقات، آپ کا جنرل ڈونیشن، انہی سے مساجد بنتی ہیں، مدرسے بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، اور دنیا بھر کے مدنی کام کرنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں. اور ہم لیتے بھی اسی نیت سے ہیں کہ اب ہمیں ہر نیک و جائز کام میں خرچ کرنے کا اختیار دے دیجئے، تاکہ دعوت اسلامی آپ کی دی ہوئی رقم کو کسی بھی نیک و جائز کام میں خرچ کر سکتی ہے. آپ کے سامنے آپ کی دعوت اسلامی مدنی چینل بھی اسی سے چل رہا ہوتا ہے الحمدللہ. دارالمدینہ کی بھی بہاریں ہی بہاریں ہیں. اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے. تو برائے کرم مہربانی کیجئے اور اس طرح کے جھوٹے عامل، جعلی عامل، اس سے بچیے. اب بھی اسی وقت جو بھی مطلب اس طرح کی ترکیبیں ختم کر دیجئے، اور ایک بار آپ دعوت اسلامی کے ہمارے اسلامی بھائی سے رابطہ کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں